اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد آل محمد. زکوٰۃ فطرہ سے متعلق عام عوام میں پائی جانے والی غلط فہمیاں اور جو غلطیاں ہیں ان کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو 100 سے زائد تقریباً نکلتی ہیں. دیکھیے بہرحال زکوٰۃ فطرہ ایک ٹیکنیکل ٹائپ کی عبادت ہے. اس کے کچھ مخصوص قسم کے احکام ہیں. اس میں کوئی ذاتی عقل اور تکے ٹائپ کی چیز لڑانا، بہت سے لوگ ابھی آگے چل کر مسائل میں آپ کو لگے گا کہ وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسائل اس طرح سے کیوں ہیں، رقم اگر الگ کر دی گئی تو نوٹ تبدیل کیوں نہیں ہو سکتا، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں. تو ان سب غلط فہمیوں کو انشاءاللہ آج دور کریں گے. دیکھیے اس قدر اس کی اہمیت ہے زکوٰۃ فطرہ کی کہ روایات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ روزے کی تکمیل ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے کی تکمیل زکوٰۃ یعنی فطرہ ادا کرنے میں ہے، جس طرح پیغمبر اکرم پر درود بھیجنا نماز کے کمال میں سے ہے. درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی نماز اپنے کمال تک پہنچتی ہے جب محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجا جاتا ہے. روزہ اپنے کمال پر پہنچتا ہے جب فطرہ ادا ہوتا ہے. بہت اہمیت کی حامل ہے یہ عبادت. اور اس کا اگر کسی نے فطرہ ادا نہیں کیا تو ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. چھٹے امام نے ہمارے اپنے ایک وکیل سے فرمایا تھا کہ جاؤ اور میرے تمام اہل و عیال اور تمام غلاموں کا زکوٰۃ فطرہ ادا کرو اور کسی کو بھی باقی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا تو مجھے اس کے فوت ہو جانے کا خدشہ ہے. تو راوی نے عرض کیا فوت ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ فوت ہونے سے مراد ضائع ہونا بھی مراد ہوتا ہے. اس نے اور کلیریفیکیشن چاہی تو امام نے فرمایا موت کا خطرہ ہے. تو یہاں پر لوگ بہت اس کو اس سے کام لیتے ہیں اور بعض اوقات 6 مہینے 8 مہینے بعد فطرہ، پچھلے سال کے فطرے جو ہے ابھی تک لوگ لا کر دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے کہ ابھی آپ اس میں آخری جو وقت ہوگا فطرے کا وہ اس میں کتنی سختی ہے، آگے چل کر اس کا بھی ذکر ہوگا. اچھا اگر کسی نے مجبوری کی بنا پر روزے نہ رکھے ہوں تو کیا اسے بھی فطرہ نکالنا ہے؟ عموماً ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار تھا کسی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے تو اس کے اوپر فطرہ بھی نہیں. یہ بھی بالکل ایک نیا سا ایک ہمارے لحاظ سے بھی تھا، لیکن لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی پائی جاتی ہے. تو اس کو بھی دماغ سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ جو شخص چاہے اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں یا گناہ کرتے ہوئے بھی چھوڑے ہوں تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ الگ سے واجب ہوتی ہے، جو اس کے مسائل ہیں. تو اچھا اب ہم بہت تیز رفتاری کے ساتھ جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ اس میں مسائل کو کور کرنا ہے. اچھا اب کن افراد کا فطرہ نکالنا واجب ہے؟ تو دیکھیے اپنی جو زیر کفالت افراد ہوتے ہیں ان کا فطرہ نکالنا انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، اور مہمانوں کا بھی ہوتا ہے، کچھ اور افراد کا بھی، ملازمین کا بھی ہوتا ہے، وہ آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا. یعنی جو ہم پر ڈیپینڈنٹ ہوں. اچھا ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ جب توضیح المسائل انسان پڑھتا ہے تو بیسیکلی توضیح المسائل ایک فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، اور اس میں چیزوں کے جب اردو ترجمے کیے جاتے ہیں تو اس میں ایک لفظ آتا ہے اور وہ ہے نان خور کا، کہ ان افراد کا فطرہ نکالنا ہے جو آپ کے نان خور شمار ہوں، اور اس کا اردو ترجمہ کیا جاتا ہے آپ کے گھر کھانا کھانے والے. اس جملے نے، اس ترجمے نے ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کی، اور اس کا کوئی متبادل بھی نہیں. نان خور کے معنی یہ نہیں کہ اس طرح وہ ہوٹل وغیرہ کے اندر ایک موٹی سی ایک نان ملتی ہے وہ کھانے والے ہوں، یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوں. اور نان خور کے لیے عربی کے اندر ایک لفظ آتا ہے ایلولا. اچھا جو شخص فطرہ نکال رہا ہے اور جن افراد کے وہ ایلولا شمار ہوتے ہیں اسے موئل کہتے ہیں. یعنی جو آدمی فطرہ نکال رہا ہے نا اپنے عیال کا وہ موئل ہے، اور جس کا فطرہ نکالا جا رہا ہے مثلا وہ اس کی عیال یا ڈیپینڈنٹس میں سے ہے.
یعنی اس کو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے زیر کفالت افراد کا فطرہ نکالنا، اور معیل یعنی وہ کفیل کہ جو کہ فطرہ نکال رہا ہے، یہ دماغ میں ایک رہے۔ تو یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ایک اور آتا ہے کہ جو وہ افراد جو آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار ہوں ان کا فطرہ نکالنا ہے۔ اچھا، ضروری بھی نہیں کہ وہ آپ کے گھر کھانا بھی کھائیں۔ مثلاً کسی کا بیٹا ہے، وہ باہر تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے، باپ سارا خرچہ اٹھاتا ہے اس کا، یعنی وہ باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب باپ کے لیے اس دوسرے ملک میں گئے ہوئے بچے کا بھی اپنے فطرہ نکالنا واجب ہے، چاہے اس کے گھر کھانا کھانے والا نہیں بھی شمار ہو رہا، کہاں کھانا کھا رہا ہے اس کے گھر، تو یہاں پر کھانا کھانے والا جو ترجمہ ہے وہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس میں شمار ہوگا کہ یہ ڈیپینڈنٹس میں سے ہے، یعنی ان کو زیر کفالت ہے۔ اچھا، اس میں ضروری بھی نہیں ہے کہ اپنے کوئی ویسے رشتہ دارات مختلف رشتہ دار ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے افراد زیر کفالت ہو سکتے ہیں، ان کا بھی چل کر تذکر آئے گا۔ اچھا، مہمان کی زکوٰۃ فطرہ، مہمان لوگ عام طور پر شب عید لوگوں کے گھر پہ جانے سے پرہیز کرتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمارا جو ہے وہ فطرہ کہیں واجب نہ ہو جائے۔ تو اس میں دو طرح کے مہمان ہوتے ہیں، ایک تو شب عید الفطر فقط افطار کرنے والے مہمان جو ہیں، تو دیکھیے اگر جو مہمان آتا ہے اور شب عید الفطر آپ نے اس کو مثلاً افطار کے اوپر بلایا، اس نے آیا، افطار کیا، انہوں نے کھانا وانا کھایا، کچھ دیر بیٹھے، چائے وائے پی، پھر چلے گئے، ان میں سے کسی کا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اگر گئے وہاں پر تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا فطرہ آ جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ شب عید الفطر فقط افطار کر کے کھانا کھا کے جانے والے مہمانوں کا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو کس مہمان کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان صاحب خانہ کی زیر کفالت شمار نہ ہو، اور یہ آیت اللہ خامنئی کا بھی ہے، زیر کفالت شمار نہ ہو تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوتا ہے، خواہ صاحب خانہ نے اسے غروب سے پہلے ہی دعوت کیوں نہ دی ہو اور اس نے افطار بھی صاحب خانہ کے گھر پر ہی کیوں نہ کیا ہو، یعنی کیونکہ وہ اس کے زیر کفالت نہیں ہے، وہ صرف کھانا کھا کے اور وہ لوگ چلے جائیں گے، یہ آپ اس مہمان یعنی زیر کفالت شمار نہیں ہوتے، تو یہ اس لحاظ سے ان کا کسی کا بھی فطرہ واجب نہیں ہوگا اس قسم کے مہمان کا۔ اچھا، کوئی ایک مہمانوں کی قسم وہ ہوتی ہے شب عید الفطر گھر میں رہنے والے مہمان کا فطرہ، مثلاً دوسرے شہر سے کوئی رشتہ دار آ گئے ہیں، وہ ظاہر عید یہیں کر کے جائیں گے، اب وہ ان کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ اگر وہ ان کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار ہوں، یعنی نانخور شمار ہوں، تو پھر ان کا فطرہ میزبان کے اوپر ہوگا۔ اچھا، تو نانخور کی یعنی شرائط کیا ہیں، یعنی کون ڈیپینڈنٹ میں ہوگا، کون سا والا مہمان؟ اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مہمان کا فطرہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب مہمان شب عید غروب آفتاب سے پہلے میزبان کے گھر آئے، رات کو میزبان کے گھر پر رہے، میزبان اس کے لیے ممکنہ لازمی آرام و آسائش کا بندوبست کرے، اور میزبان مہمان کے اخراجات کا ذمہ دار ہو چکا ہو، یعنی اس کو بیمار ہو رہا ہے تو اس کو علاج کے لیے لے جا رہا ہے، کوئی اور ضرورت ہے وہ پوری کر رہا ہے۔ اگر یہ شرطیں پوری ہیں تو خواہ مہمان کوئی چیز نہ بھی کھائے، خواہ اپنی ذاتی غذا سے افطار کرے، تب بھی اس کا فطرہ میزبان پر واجب رہے گا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ یعنی وہ مکمل، جیسے میں نے کہا کہ رشتہ دار ایسے آ گئے ہیں اور وہ سب تمام قیام و تمام آسائشیں اب میزبان کے ذمے، ان کے رہائش کا انتظام کرنا، ان کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، بیمار پڑ رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جا رہا ہے، اس طرح سے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ شمار اگر ہو رہا ہے تو اس کا فطرہ تب واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا، چاہے وہ اپنے ذاتی، مثلا وہ آیا تھا ان کے گھر لیکن اس نے کہا کہ میں کہیں باہر جا کے کسی ہوٹل میں جا کے جو ہے مثلا افطار کر لوں گا، ان کے گھر افطار بھی نہیں کیا تب بھی، لیکن یہ اس کے باوجود یہ اس کا فطرہ میزبان پہ واجب ہو جائے گا، یعنی اس کا کوئی بھی تعلق نان کھانے سے نہیں ہے، یہ دماغ میں رہے۔ جس ترجمہ ظاہر ہے نان خور کے معنی کھانا کھانے والا، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ، اس کی زیر کفالت شمار ہونا چاہیے اس کو، تو یہ والا مہمان جو ہے اس کا فطرہ واجب ہوتا ہے۔ یہ جو اس طرح سے آئے اور گئے ان کا فطرہ واجب نہیں ہوتا جو افطار کر کے جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بھی آگے چل کر بھی ہوتا ہے، مہمان اور میزبان میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا، ابھی آگے چل کر مسائل آئیں گے، شک پیدا ہو جاتا ہے کہ فطرہ کس کی ذمہ داری ہے، میزبان کی ذمہ داری ہے، مہمان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس صورت میں اگر یہ دونوں افراد جو ہیں، مثلا ان میں سے کوئی سا بھی ایک، مثلا مہمان اگر کہے میں فطرہ نکال رہا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں کہ ہم میں سے جس پہ بھی فطرہ واجب ہے اس کی طرف سے ہی ادا ہو جائے، تو اس طرح سے مشکوک موارد میں ایسا کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے
کہ دونوں الگ الگ فطرہ نکالیں, دونوں ایک دوسرے کو اجازت دے دیں, ان میں سے کوئی ایک فطرہ نکال دے دوسرے کی اجازت سے, تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. مشکوک موارد میں ایسا کر لیا جائے. یعنی وہ مشکوک مقامات جہاں معلوم نہ ہو کہ فطرہ میزبان کے ذمے ہے یا مہمان کے ذمے ہے, وہاں اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دوسرے کی اجازت سے زکوٰۃ فطرہ کو حقیقت میں جس کے ذمے زکوٰۃ فطرہ ہے اس کی نیت سے دے دے تو کافی ہے. یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کو اجازت دے دیں تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اب آتا ہے اگر شب عید شادی شدہ بیٹی اپنی اولاد کے ساتھ ماں باپ کے گھر آ جائے, اپنے باپ کے گھر آ جائے, تو کیا ہوگا؟ دیکھیے, اگر شادی شدہ بیٹی شب عید اپنے بچوں کو لے کر اپنے باپ کے گھر رہنے آ جائے اور اسی رات وہ سب اس کے باپ کی زیر کفالت شمار ہو, تو اس کا اور اس کے بچوں کا فطرہ بیٹی کے باپ کے ذمے ہوگا. یعنی وہ آ گئے, وہاں پر رہے, اور وہ یعنی اپنے نانا کے زیر کفالت ہو جائیں وہ بچے لوگ, یعنی تمام ظاہر, اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ مثلا آتے ہیں اور رہتے ہیں تو اس کے سارے اخراجات جو ہے وہ مثلا باپ اٹھا رہا ہوتا ہے لڑکی کا. تو اگر وہی ڈیپینڈنٹ والا دماغ میں رکھیں کہ اگر وہ تمام چیزیں اس طرح سے اگر وہ آ کر رہ رہی ہے شادی شدہ بیٹی اپنی اولاد کے ساتھ, تو پھر اگر وہ تمام چیزیں جو اب اس سے پہلے ہم نے ذکر کی کہ وہ ان کے اوپر ان کے نانخور شمار ہو جائیں, ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں, سارے اخراجات باپ اٹھا رہا ہے ان کے ہر طرح کے, ان کو آرام و آسائش ساری مہیا کر رہا ہے, کھانا پلانا دوا دارو سب چیز, تو پھر کیا ہے, پھر اس صورت میں اس کا فطرہ نکالنا واجب ہو جائے گا. لیکن اگر شادی شدہ بیٹی جو شب عید اپنے شوہر کی زیر کفالت ہو, وہ شب عید باپ کے گھر افطار و کھانا کھا کر اسی رات اپنے شوہر کے گھر واپس چلی جائے, تو اس کا فطرہ باپ پر واجب نہیں ہوگا, پھر شوہر کے ذمے ہوگا, کیونکہ اصل میں پھر کفیل اس کا شوہر ہے. تو اصل میں وہی دماغ میں رکھیں کہ اس میں کوئی کھانا ضروری نہیں ہے, اس میں جس کے بھی زیر کفالت ہو, مثلا اگر وہ بیمار پڑ جائیں دوا لینی ہو تو وہ جو ہے باپ نے جو پیسے دیے ہوئے ہیں یا جو بھی اس کے ہیں وہ کرے گا, کوئی اور چیز آرام و آسائش کی چاہیے تو اس کے جو بچوں کا باپ ہے یا اس لڑکی کا جو شوہر ہے اس کے ذمے اس کی کفالت ہے, تو پھر یہ اور پھر اسی رات کو عموماً وہ واپس بھی چلی جاتی ہے, تو پھر اس کا فطرہ یعنی باپ کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے یہاں میکے میں. تو یہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. دیکھا جائے گا کہ زیر کفالت شوہر کی ہے تو شوہر کے اوپر واجب ہوگا, زیر کفالت اس رات اگر باپ کی ہے تو باپ پر ہے تو پھر باپ کے اوپر فطرہ واجب ہوگا. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی, تو ایک غلط فہمی ہے عام طور پر, اور بہت سے افراد جو ان کا نکاح ہوا ہوتا ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہمیں اپنی زوجہ کا بھی فطرہ دینا ہے. دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی منکوحہ کا فطرہ بھی ہم پر واجب ہوتا ہے. تو نہیں, جب تک نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی تب تک وہ, کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے تمام معاملات میں اپنے والد کے اوپر لڑکی, کیونکہ اس کی نانخور شمار ہو رہی ہے, تو لہٰذا یہ فطرہ باپ کے اوپر واجب ہوگا, شوہر کے اوپر واجب نہیں ہوگا. اچھا, اسی طریقے سے نان و نفقے کا بھی ایک مسئلہ ہے, وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. عام طور پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے تو نان و نفقہ بھی اس کا مطلب ہے شوہر کے اوپر آ گیا ہے. تو نہیں, جب تک رخصتی نہ ہو جائے نان و نفقہ بھی کم سے کم اس ہمارے معاشرے کے اندر وہ شوہر کے اوپر نہیں آتا ہے. تو رخصتی سے پہلے منکوح کا فطرہ کون دے گا؟ صرف نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی اور لڑکی ابھی باپ ہی کے زیر کفالت رہتی ہے تو اس کا فطرہ باپ کے ذمے ہوگا, شوہر پر واجب نہیں ہوگا. اچھا, عام طور پر ایک بہت یہی غلط فہمی کی وجہ سے شب عید مساجد میں لوگ افطاری بھیجنے سے اجتناب کرتے ہیں کہ اس کا مطلب اگر ہم نے شب عید افطاری بھیجی تو یہ سارے ہمارے مہمان ہو جائیں گے اور مسجد کے تمام جو بھی اس وقت نمازی ہیں جن کو ہم افطار کروا رہے ہیں ان کا فطرہ ہم پر واجب ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے شروع کے دنوں میں تو اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ بھئی ہماری آج افطاری ہو جائے, ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر لیں. آخری دنوں میں لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ جو ہے کیونکہ وہ یہی والی غلط فہمی ہے. یعنی شب عید مسجد میں لوگوں کو افطار کرانے سے تمام نمازیوں کا فطرہ افطاری دینے والے پر واجب نہیں ہوتا. وہ ان کے دماغ میں ہے کہ ہم یہ ہمارے مہمان شمار ہو جائیں گے. تو کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ خود آپ اگر عرفی طور پر بھی دیکھیں کہ کسی جگہ اگر کوئی لوگ بیٹھے مسجد میں افطار کر رہے ہوں 200-300 افراد, تو یہ ہوگا کہ بھائی یہ افراد فلاں شخص کے مہمان ہیں. یہ کوئی بھی نہیں کہتا. لوگ کہتے ہیں کسی نے افطاری دی ہے لیکن مہمان شمار نہیں ہوتے, کیونکہ بہرحال اسلام نے کچھ شرطیں ڈالی ہیں, اس کے باوجود مہمان ہوتا تو ایک عرفی چیز ہے نا, یعنی لوگ اسے کہیں کہ ہاں یہ مہمان ہے, کوئی بھی اس کو مہمان نہیں کہے گا. تو اس لحاظ سے ان کا فطرہ مسجد میں جو نمازی ہوتے ہیں ان کو افطار کرانے سے واجب نہیں ہوتا ہے.
یہ غلط فہمی ہے. اور کچھ افراد اور ایسے ہیں کہ جن کا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے. ان میں مثلا اگر عید الفطر کی رات غروب کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے. غروب کے بعد پیدا ہوگا وہ, اس کا بھی فطرہ دینا واجب نہیں ہے. کوئی کافر عید الفطر کی رات غروب آفتاب کے بعد مسلمان ہو جائے اس کا بھی فطرہ, اس پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے. یعنی غروب آفتاب کے بعد کوئی کافر مسلمان ہوا ہے. ہاں اگر کوئی مسلمان تھا پہلے اور شیعہ ہو جائے تو وہ عید کا چاند دیکھنے کے بعد شیعہ ہوا ہے اگر وہ, تو ضروری ہے کہ وہ فطرہ دے. یعنی کافر مسلمان ہو جائے غروب کے بعد اسے تو نہیں دینا ہے فطرہ, لیکن کوئی غیر شیعہ مسلمان اگر شیعہ ہو جائے اس کو فطرہ دینا پڑے گا. اچھا بہت سی چیزیں دیکھیے, اس کے اندر عقل بھی نہیں لڑائی جاتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو پچھلے نماز و روزے وغیرہ سب اس کے معاف ہوتے ہیں, یعنی ان کی کوئی قضا اسے نہیں کرنی ہوتی. لیکن اگر کوئی مثلا غیر شیعہ ہو جائے تو اس میں وہ نماز و روزے جو اس نے اپنی گزشتہ فقہ کے مطابق صحیح انجام دیے تھے ان کی تو کوئی قضا نہیں کرنی. لیکن اگر وہ اس نے رکھے ہی نہیں تھے, پڑھتا ہی نہیں تھا, روزے بھی نہیں رکھتا تھا, یا اپنی فقہ کے مطابق غلط عبادتوں کو انجام دیتا تھا تو ان کی قضا اس کو بجا لانی ہوتی. تو کافر میں اور مسلمان کے جو مذہب کی تبدیلی ہوتی ہے اس کے اندر بعد کی زندگی میں ایک فرق پڑتا ہے. تو بہرحال یہ ایک ہے کہ کچھ افراد کا فطرہ واجب نہیں ہے. نہیں وہ دیکھیے یہ بھی ہم کسی اور سمت پہ چل جائیں گے. افطار والی پھر وہ فطرے والی چیز رہ جائے گی, اس کو بھی رکھیں الگ, اس میں بہت ٹیکنیکل چیزیں آتی ہیں. اور کوشش یہ کریں گے, میں ذرا اصل میں فاسٹ جاؤں گا, 2 گھنٹے بہت کم ہیں, یہ 100 آپ کو غلطیاں بتانی, تو اپنا سوال رکھ لیں, انشاءاللہ آخر میں کچھ وقت بچا تو اس میں دیکھیں گے. تو امام زمانہ کا فطرہ ایک اور بڑی غلط فہمی ہے. کہ لوگ اچھی بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کا فطرہ بھی نکالتی ہے. کتنے ہمارے علماء ایسے, مثلا استفتاء جدید میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا حضرت ولی الاثر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ان کا فطرہ نکالنا کیا کوئی شرعی حیثیت رکھتا ہے؟ تو جواب آیا کہ دادا نے فطرہ برائے حضرت مفہوم صحیح نہ دارد. یعنی کوئی صحیح مفہوم نہیں ہے کہ امام زمانہ کا فطرہ نکالا جائے, بلکہ بہتر ہے کہ برائے سلامتی و تاجیل و در ظہور پرنور جتنا بھی کوئی کسی شخص کے لیے ممکن ہو ان کی تاجیل فرج کے لیے صدقہ دے دے. لیکن فطرہ نکالنے کا صحیح مفہوم نہیں ہے. یہ لوگوں کی غلط فہمی. لوگ امام زمانہ علیہ السلام کا فطرہ بھی نکالتے ہیں. اور دماغ میں ایک چیز اور بھی رہنی چاہیے کہ فطرہ اصل میں اپنے ڈیپینڈنٹ حضرات کا نکالا جاتا ہے. امام زمانہ معاذ اللہ کہ ہم پر ڈیپینڈنٹ ہیں, یعنی وہ ہماری زیر کفالت ہیں. ظاہر ہے ہم تو ان کے خود صدقے میں کھا رہے ہیں ساری چیزیں. تو یہ بالکل اس کا مفہوم ہی صحیح نہیں ہے کہ امام زمانہ کا فطرہ نکالا جائے. آیت اللہ بہجت سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت ولی اثر کی طرف سے جو فطرہ نکالا جاتا ہے کیا یہ مشروعیت رکھتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا خیر مشروع نہیں, یہ مشروعیت نہیں رکھتا ہے, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اور اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی کے جو نمائندے آغا مرتضیٰ مہری, ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا امام زمانہ کا جو فطرہ نکالتے ہیں؟ تو انہوں نے بھی یہ جواب دیا کہ کیا, بلکہ خود میں نے ایک دفعہ سوال لکھ کے پوچھا تھا تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ کیا معاذ اللہ امام زمانہ آپ کی زیر کفالت ہیں؟ تو یہی والی چیز ہے. تو ہم ان کے صدقے میں رزق پاتے ہیں, تو اس لحاظ سے مفہوم بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا فطرہ لوگ نکالیں. یہ بالکل ایک اس کا الٹ مفہوم جو ہے ہو جائے گا, اور ایک لحاظ سے کسی حد تک شاید توہین آمیز بھی ہو جائے. تو بہرحال امام زمانہ کا فطرہ نہیں نکالا جائے بلکہ اس کی جگہ صدقہ نکالنا چاہیے. اچھا, گھریلو ملازمین کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کون سے گھریلو ملازمین کا فطرہ نکالنا واجب ہے؟ دیکھیے, وہ گھریلو ملازمین جو صاحب خانہ کے زیر کفالت شمار نہیں ہوتے. جیسے ماسی آئی کام کر کے گھر چلی گئی, ڈرائیور آیا اپنی ڈیوٹی کر کے گھر چلا گیا, چاہے وہ کھانا بھی ان کے گھر کھا کر گئے ہوں, کھانا ساتھ بھی ساتھ لے کر گئے ہوں, ان کا فطرہ بھی صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوتا. اس سے کوئی تعلق نہیں. عام طور پہ روزے ووزے تو زیادہ تر نہیں رکھتے معاشیاں اور یہ جتنے بھی اور ملازمین ہیں, جیسے کہ سننے میں آتا ہے تو وہیں پہ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں وہ, اور ان کو کھانا بھی دیا جا رہا ہوتا ہے, وہ اس کے الگ احکام میں ظاہر ہے. تو وہ گھریلو ملازمین جو صاحب خانہ کے زیر کفالت نہیں. ہاں, کون زیر کفالت ہوتا ہے؟ عام طور پر مثلا 24 گھنٹے کا ڈرائیور رکھا ہوا ہے, دنوں رات گھر میں اسی میں رہنے والی ملازمہ جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے, وہ کھانا بھی وہیں کھا رہے ہیں, ان کے سارے اخراجات بھی اٹھائے جاتے ہیں. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مثلا ان سے ظاہر سیلری طے ہوئی تھی,
اور باقی انڈرسٹوڈ تھا وہ اپنے لحاظ سے کہ جب یہ ہوں گے تو ظاہر کھانا بھی کھائیں گے, جب یہاں پر ہوں گے تو آسائشیں بھی استعمال کریں گے یہاں کی. تو ایسے افراد تو یہ زیر کفالت شمار ہو جاتے ہیں اور ان کا فطرہ بھی دینا پڑتا ہے, کیونکہ وہیں پر ہی رہ رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سارے اخراجات بھی مالک جو ہے ان کے ذمے ہیں. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا کہ ملازم رکھ رہے ہیں ان کو, تو وہی کہتے ہیں کہ بھائی اتنے تو ہمارے مثلا پیسے ہوں گے ہماری سیلری کے, اور یہ بھی اسی سیلری پیکج میں شامل ہے کہ آپ ہمیں کھانا بھی دیں گے, ہمارے اور فلاں یہ سب چیزیں خرچے بھی اٹھائیں گے. تو اب یہ کیا ہو گیا کہ یہ سیلری یہ اس کے ڈیپینڈنٹ میں شامل نہیں رہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پھر اشکال ہو گیا, یعنی اس کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر اس طرح کا کوئی ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ یہ افراد جو ہیں انہوں نے اسی کے اندر طے کیا تھا کہ بھائی ہمارا کھانا پینا وغیرہ بھی اسی سیلری کے ایگریمنٹ کے ذیل کے اندر ہے, تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں پھر یہ اس میں شمار نہیں ہونا ان کا مشکل ہو جائے گا, یعنی اس کے ڈیپینڈنٹس میں سے, عیال میں سے. تو پھر یہ کریں کہ اگر مالک ان کا اپنے ملازم کا فطرہ نکال رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اجازت لے ملازم سے, اور ملازم اگر خود اپنا فطرہ نکال رہا ہے تو اپنے مالک سے اجازت لے. یہ والی احتیاط کرنی پڑے گی, آغا سیستانی فرماتے ہیں. یعنی دو چیزیں ہو گئیں, ایک تو یہ کہ ڈیپینڈنٹ میں اس کے ہے, یعنی کوئی چیز طے نہیں ہوئی, وہ خود ہی اچھے اس جذبے کے تحت کہ بھئی ہمارے گھر کام کر رہے تو ظاہر ہے کہ لوگ تم کھانا بھی کھاؤ, دوائی بھی تمہیں ملے گی, آسائش بھی ملے گی. تو کوئی چیز طے نہیں ہوئی تھی ایگریمنٹ کے ذیل کے اندر, یہ خود سے دے رہا ہے تو پھر تو اس کے ڈیپینڈنٹ میں شمار ہو جائے گا اور فطرہ دینا پڑے گا. لیکن اگر ایسا ہوا کہ وہ سیلری کے ایگریمنٹ میں یہ چیز شامل تھی کہ بھئی آپ اس کو کھانا بھی دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا عیال میں شامل ہونا اس کا مشکل ہے, اور اس میں پھر اجازت لینی پڑیں گی ایک دوسرے سے جو بھی فطرہ نکال رہا ہے. یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ہوتا ہے اس میں مسئلہ. اچھا, پھر ایک لوگوں کے دماغ میں غلط فہمی ہے کہ اگر ملازم مثلا غیر مسلم ہے, گھر میں کوئی عیسائی ہے, ڈرائیور ہے, یا مثلا کوئی اس طرح کی اور معصیت جو کہ پاک بھی شمار ہوتے ہیں عام طور پر, ہندو وغیرہ رکھا جائے تو نجاستوں کا ایک مسئلہ ہوگا, لیکن یہ کہ اگر وہ ہے مثلا یہودی یا عیسائی یا اس طرح سے جو کہ اہل کتاب شمار ہوتے ہیں, تو اگر کوئی غیر مسلم ملازم بھی ہے اور وہ ہماری زیر کفالت ہے اس رات کو, تو اس کا فطرہ بھی نکالنا ہم پر واجب ہے, اس کافر کا بھی جو کہ غیر مسلم ہے اس کا بھی فطرہ نکالنا واجب ہوتا ہے. لوگ سوچتے ہیں بھئی یہ تو غیر مسلم ہے, یہ تو خود ہی اسلام کو ہی نہیں مانتا, تو اس کا فطرہ ہم کیوں نکالیں؟ نہیں, یہ غلط فہمی, نکالنا پڑے گا اس کا بھی فطرہ اگر وہ آپ کے ڈیپینڈنٹ میں شمار ہوتا ہے. تو کیا ہوا, غیر مسلم ملازمین کا فطرہ نکالنا بھی واجب ہوتا ہے اگر وہ ڈیپینڈنٹس میں سے ہو. اچھا, شکم مادر میں موجود بچے کا فطرہ, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ بھی پیدا نہیں ہوا ہے تو لیکن یہ کہ ہے تو زندہ ماں کے پیٹ میں, تو اس کا بھی فطرہ نکالتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. شکم مادر میں موجود بچے کا فطرہ نکالنا واجب نہیں. اچھا, اس کے بعد مرحوم کی نیابت میں فطرہ دینا. کوئی ہمارا جو ہے دنیا سے چلا گیا ہے کوئی, تو فطرہ دیکھیے صرف زندہ افراد جو عیال میں شمار ہوں ان کا واجب ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی کسی مرحوم کی نیابت میں فطرہ نکالنا چاہے تو یہ جائز ہے, لیکن واجب نہیں. جائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نکال دیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو, لیکن یہ کہ یہ واجب نہیں. البتہ مرحوم پر اگر کوئی فطرہ واجب الادا تھا, مثلا اگر مرحوم مغرب سے پہلے وفات پا گیا ہے شب عید, تو اس کا تو اس کے مال سے فطرہ نہیں نکالا جائے گا. لیکن اگر مرحوم یعنی غروب آفتاب کے بعد انتقال ہوا ہے, تو وہ افراد کے جو کہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ مشہور ہے یہ فقہاء میں کہ اس کا بھی فطرہ مرحوم کے مال سے نکالا جائے گا, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بہرحال اس میں احتیاط کو ترک نہ کیا جائے, یہ احتیاط کا مقام ہے. تو وہ چھوٹی طرح مورد ابتلا مسئلہ نہیں ہے, اس وجہ سے اس کی تفصیل میں نہیں جا رہے. تو بہرحال غروب آفتاب سے پہلے انتقال کر گیا ہے تو پھر تو نہیں ہوتا ہے, اس کا مال سے فطرہ نہیں نکالا جائے گا اس کے ڈیپینڈنٹس کا. لیکن غروب آفتاب کے بعد اگر ہے تو مشہور فقہاء کا مشہور نظریہ یہ ہے کہ اس کا فطرہ بھی اس کے مرحوم کے مال سے نکال کے الگ کیا جائے گا, جو افراد اس پر ڈیپینڈنٹ تھے, کیونکہ غروب آفتاب ہو چکا تھا اور اس کے زیر کفالت تھے, تو اس کا فطرہ نکالا جائے گا. البتہ آغا سیستانی نے کہا ہے کہ اس میں ایک احتیاط کی جائے. اچھا, فطرے کی رقم نکال کر الگ کر دی, پھر ہم خود کسی اور کے زیر کفالت چلے گئے. مثلا رمضان تھا, رمضان کی آخری تاریخ تھی, فطرہ یا یہ کہ بیچ میں ہی ہم نے فطرہ جو ہے نکال کے رقم الگ کر دی تھی دوران رمضان بھی,
پھر جب شب عید آئی تو ہم خود کسی اور کے زیر کفالت چلے گئے, کسی اور کے گھر میں چلے گئے, جو اور اسی کے رات اسی کے گھر میں رہ رہے ہیں, اسی کے ڈیپینڈنٹس میں سے. تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو اپنا فطرہ نکال دیا تھا الگ. تو آغا سستانی اور دیگر علماء بھی فرماتے ہیں کہ اس میں فطرہ جو ہے وہ موئل کے اوپر ہی ہوگا, یعنی جس کی بھی آپ شب عید جس کی بھی عیال شمار ہو رہے ہیں نا, اس کے اوپر فطرہ آئے گا. تو بہرحال وہ جو آپ نے نکال دیے وہ بھی چاہیں تو دینا, چاہیں تو دے دیں, لیکن اصل فطرے کا وجوب اس شخص کے اوپر آئے گا جس کی آپ شب عید جس کے مہمان اس کے عیال میں سے شمار ہو کر مہمان قرار پائیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. بہت تیز رفتاری سے میں جا رہا ہوں اور آپ کے دماغ میں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جب 2 گھنٹے پورے ہوں گے تو سب دماغ میں خوب کھچڑی آپ کے تیار ہو جائے گی. اچھا, فطرہ دوسروں پر واجب ہو لیکن اگر ہم خود ادا کر دیں, ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ بھئی ہم ان کا یعنی فطرہ تو واجب تو ان کے اوپر ہے, لیکن اگر ہم خود ادا کر دیں تو دیکھیے یہ بھی ہے کہ جس پر فطرہ واجب ہوتا ہے نا اسی کو ہی ادا کرنا ہے. جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو, اگر وہ خود اپنا فطرہ دے بھی دے تو جس شخص پر اس کا فطرہ واجب ہے اس پر اس کی ادائیگی کا وجوب ساقط نہیں ہوگا. یعنی جس پر فطرہ واجب ہے وہی دے گا, دوسرا اگر دے بھی دے گا تو یہ کافی نہیں ہے اس کے لیے. ہاں, اس کا اگر بس یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے, یعنی یہ جو مثلا کوئی مہمان ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں میزبان پہ یہ والا بوجھ نہ ڈالوں اور میں اپنا فطرہ خود دے دوں, تو وہ میزبان کی اجازت سے دے سکتا ہے, تو پھر ٹھیک ہو جائے گا یہ. لیکن وہ خود ہی سے اس نے نکال دیا تو یہ ٹھیک نہیں ہے. جس پر واجب ہے اسی کو ہی نکالنا چاہیے. اچھا, اگر اہل و عیال دوسرے ملک یا شہر میں ہوں, اس میں یہ بھی نہیں کہ اہل و عیال آپ کے ساتھ رہتے ہوں. مثلا ایک آدمی ہے کمانے کے لیے گیا ہوا ہے, مثلا سعودی عرب گیا ہوا ہے, عرب کنٹری ہے, کہیں بیرون ملک کہیں گیا ہوا ہے, اس کے بچے دوسرے ملک میں, تو اس کے اہل و عیال جہاں کہیں بھی ہوں, لیکن کیونکہ یہ ان کو خرچہ بھیج رہا ہے اور اس کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار ہو رہے ہیں, تو یہ اس کا فطرہ اس باپ کو یا جو بھی ان کا کفیل ہے اس کو نکالنا پڑے گا. اس سے فرق نہیں ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ یہاں پر نہیں ہے تو ہم اپنا خود نکالیں, وہ وہاں پہ اپنا خود نکال لیں. نہیں, ایسا کچھ نہیں, اسی کے اوپر فطرہ واجب رہے گا. اچھا, اگر موئل جان بوجھ کر فطرہ ادا نہ کرے, یعنی وہ جو ہے بہت سے ایسے ہیں کہ وہ نہیں دے رہے ہوتے فطرہ, کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اس بات کو مثلا, تو اگر وہ جان بوجھ کے فطرہ نہیں دے رہا ہے موئل, تو پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر وہ افراد خود اپنا فطرہ ادا کریں. اب نہیں دے رہے, وہ دے رہا باپ مثلا سرکشی میں نافرمانی پہ اتر آیا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر وہ جو اولاد ہے اس کی وہ اپنا فطرہ احتیاط واجب کی بنا پر خود دے. البتہ آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کے اوپر واجب نہیں ہے, اسی کے اوپر ہی دینا واجب ہے. پھر اس کے بعد ہے, یعنی اگر گھر کا سربراہ فطرہ نہ دے تو آیت اللہ سیستانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر ہم خود پھر اپنا فطرہ دیں گے, اور آقا خامنہ کے مقلد ہوں تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی احتیاط واجب کے طور پر اپنا فطرہ خود نکالیں اگر گھر کا سربراہ فطرہ نہیں دے رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اچھا, کیا ماں پر بھی اولاد کا یا بیوی پر اپنے شوہر کا فطرہ واجب ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں, ہو سکتا ہے. وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ مثلا شوہر جاب لیس ہے اور کچھ نہیں کرتا ہے. آج کل بہت سے اس طرح سے ہو گئے ہیں کہ یہ گھر سنبھالتے ہیں اور بیوی جو ہے وہ جا کے کام کرتی ہے, وہی کفالت کرتی ہے. اب شوہر بھی زیر کفالت ہے بیوی کے, اور جو اولاد ہے وہ بھی زیر کفالت ہے بیوی کے. تو اس صورت میں وہ جو بچوں کی ماں ہے اور اس شوہر کی جو بیوی ہے, اس کے اوپر اپنے اولاد کا اور اپنے شوہر کا فطرہ واجب ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بھئی یہ تو زوجہ ہے اور وہ تو نان و نفقہ تو اس کی ذمہ داری تھا, اب جو بھی ہے, اب یہ کیونکہ ان کی کفالت کر رہی ہے, تو جو بھی کفیل ہوتا ہے, جس کے بھی زیر کفالت ہوتے ہیں لوگ, وہ اسی کو فطرہ ادا کرنا ہوتا ہے. اس سے فرق نہیں کہ وہ عورت ہو یا مرد. تو اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کا فطرہ نکالنا پڑے گا, اولاد ہے اس کی تو اولاد کا بھی فطرہ نکالنا پڑے گا اسی بیوی کو, اسی ماں کو. تو آغا سستانی سے بھی پوچھا گیا اگر باپ فقیر ہو اور ماں مالدار ہو جبکہ اولاد پر واجب ہے کہ والدین پر انفاق کریں, وہ تو اگر وہ فقیر ہوں تو کیا صورت میں ماں کے اوپر اس کی اولاد کا فطرہ واجب ہوگا جبکہ وہ مالدار ہے اور اولاد اور باپ فقیر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں, مفروضہ سوال میں ماں پر اولاد کا فطرہ واجب ہے اگر یہ تمام افراد اپنی معیشت میں اپنی ماں کے زیر کفالت ہو, یعنی خرچہ ماں برداشت کرتی ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ماں پر فقط اپنا فطرہ نکالنا واجب ہے. یعنی ماں اگر ٹھیک ہے کما کر لاتی ہے, وہ کچھ نہ کچھ گھر میں دے بھی دیتی ہے, لیکن وہ اولاد ہے وہ اپنا کر رہی ہوتی ہے
اور شوہر ہے اس کا بھی ادھر ادھر سے کہیں نہ کہیں سے تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ پورے زیر کفالت اس کے نہیں ہیں، تو پھر اس کے اوپر فطرہ واجب نہیں ہوگا، یعنی اس صورت میں جب پورے زیر کفالت اس کے ہوں۔ کیا نابالغ بچے کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ نابالغ بچہ ہے کوئی، اس کو فطرہ اگر ہم دے دیں، تو اگر کوئی بچہ شیعہ بچہ وہ فقیر بھی ہو، تو یعنی فقیر سے مراد یہ کہ غریب ہو وہ، تو انسان یہ کر سکتا ہے کہ فطرہ اس پر خرچ کرے یا اس کے سرپرست کو دے تاکہ اسے وہ بچے کی ملکیت قرار دے دے، یعنی نابالغ بچے کو بھی اس طرح سے فطرہ دیا جا سکتا ہے کہ یا تو فطرے کو اس پر خرچ کر دیا جائے یا اس کے سرپرست کو دے دیا جائے اور وہ اس کی ملکیت قرار دے دے بچے کی۔ اس صورت میں نابالغ بچے کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، فطرہ اب کسے دیا جائے گا؟ جس کی بھی فطرہ کسے دیا جائے، یعنی مستحقین فطرہ کی شرائط کیا ہیں؟ تو مستحقین فطرہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ پہلا تو چیز یہ ہے کہ وہ فقیر شرعی ہونا چاہیے۔ فقیر سے ہمارے دماغ میں وہی پھٹے پرانے کپڑے پہن کے وہ جو باہر مانگ رہے ہوتے ہیں بھیک، وہ دماغ میں آتا ہے نہیں۔ ایک ہوتا ہے، یہ تو عام عرفی فقیر ہیں، ایک فقیر شرعی کہلاتا ہے۔ فقیر شرعی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ماہانہ جائز اخراجات جو ہیں اس کی آمدنی سے کم ہو۔ آمدنی کم ہے، ہر دفعہ اسے ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ قرضے لینے پڑ جاتے ہیں، کبھی بل ڈیو ہو جاتے ہیں، اس کے اگلے مہینے میں چڑھ کے آ جاتے ہیں، اس طرح سے، تو یہ فقیر شرعی کہلاتا ہے، جس کے پاس سال بھر کے اخراجات نہیں ہیں اور وہ کمائی بھی اس کوشش کے باوجود، یعنی کمائی کرتا ہے وہ، لیکن وہ اس کے ایکسپنسز سے جو میٹ نہیں کرتی، اس کی آمدنی کم ہے، اسے فقیر شرعی کہتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ممکن ہے ایک شخص ہو اس کی آمدنی 1.5-2 لاکھ روپے ہو، لیکن وہ عیالدار ہے، بہت سارے افراد اس کے ذمے ہیں، 8-10 افراد گھر میں رہتے ہیں، فیسیں، مکان کا کرایہ، بجلیوں کے بل، یہ وہ 2 لاکھ بھی کچھ نہیں، اور اس کا ہمیشہ اس کے 2.5 لاکھ کا خرچہ آ جاتا ہے اس کے سامنے، یہ فقیر شرعی۔ اور ممکن ہے ایک آدمی ہو 25,000 کماتا ہو، لیکن اس کا آرام سے گزارا ہو جاتا ہو، 1-2 ہزار بچ ہی جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ فقیر شرعی نہیں ہے۔ یعنی فقیر شرعی ایک ریلیٹو ٹرم ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس کوئی جس کے پاس بالکل ہی پیسے نہیں ہیں وہ مسکین کے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ مسکین ہے، اور ایک اور ہے اس کے مقابلے میں جسے فقیر شرعی کہتے ہیں، جس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہوتی ہے، جائز اخراجات سے، تو یہ فقیر شرعی ہے۔ تو جان بوجھ کر البتہ جو بے روزگار رہنے والا شخص ہے اس کو فطرہ نہیں دے سکتے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی جو بھی ہے بہرحال اب تو یہ نہیں ہے، کما رہا ہے نا، تو اب تو وہ ہوا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے افراد، آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں، یہ اگر کما سکتا ہو تو یہ کیوں نہیں کما رہا ہے جا کر۔ بہت سے اس طرح سے مرد حضرات کے ہمارے پاس بہت آتے ہیں کہ جناب وہ تو انہوں نے تو کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، جاب تھی وہ ختم ہو گئی کئی سال پہلے، وہ کہیں کرتے ہی نہیں، بس گھر میں، اب دوسرے لوگ ان کا خرچ اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کر جو بے روزگار ہے، جو کما سکتا اور نہیں کما رہا ہے، چاہے کم ہی کمائے جا کر، کمائے تو جا کر کچھ تو، یعنی ایسا ہڈ حرام اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ایسے افراد کو جب اس قسم کی لت لگ جاتی ہے نا تو یہ اور بالکل بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کو منع کیا گیا کہ ان کو نہ تو آپ خمس دے سکتے ہیں نہ ان کو فطرہ دے سکتے ہیں، جو اس طرح سے بے روزگار گھر میں جان بوجھ کے بیٹھے ہوئے، تو ان کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں، جو بیچارہ کر رہا ہے کام اور اس کے گزار اوقات کے مطابق آمدنی نہیں ہو رہی، اور تو وہ فقیر شرعی، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ کیا دینی طالب علموں کو، دینی علوم کے جو طالب علم ہیں، کیا ان کو فطرہ دے سکتے ہیں؟ مثلا مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، ایران عراق کے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ زکوٰۃ جو ہے یہ فی سبیل اللہ والے جو یہ کام ہے نا، تبلیغات ہیں، یہ عام زکوٰۃ تو خرچ ہو سکتی ہے جسے زکوٰۃ مال کہا جاتا ہے، لیکن زکوٰۃ فطرہ ان کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو لیکن اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یعنی احتیاط واجب ہے۔ تو پہلے آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی کی طرف جو ہے وہ رجوع کروایا جاتا تھا، بہت مختصر ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے بعد آیت اللہ اسحاق فیاض بھی اس کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی دینی طالب علم کو بہرحال دینا چاہے تو اس مسئلے میں آقا اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر کے ان کو دے سکتا ہے، لیکن اصلاً ان کو منع کیا جاتا ہے احتیاط واجب لگا کر، آقا سیستانی کی طرف سے اور آیت اللہ خامنئی کی طرف سے بھی۔ اچھا، اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں تو مستحق ہوں، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، تو کیا انہیں فطرہ دے سکتے ہیں؟ تو یہ بات دماغ میں رکھیں کہ فطرے کی ادائیگی میں مستحق شخص کے استحقاق کا اطمینان ہونا ضروری ہے۔ کسی کے فقط کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اس وقت تو، بلکہ زیادہ تر افراد جو آ کے ان موقعوں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ فراڈ ٹائپ کے چیز ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی گھر پہ آیا اور اس وقت سارے کے سارے لوگ جو اس طرح سے،
تو یعنی جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو کہ واقعی مستحق ہے تب تک اس کو اپنا آپ صدقہ وطقہ دے سکتے ہیں، چیریٹی کی نیت سے دے سکتے ہیں، لیکن واجبات اپنے ایسے نہیں دے سکتے، اس میں بڑی کڑی شرائط ہیں۔ تو اگر فطرے کی ادائیگی میں مستحق ہونے کا اطمینان ضروری ہے آپ کو، یعنی یقین یا اطمینان ہونا چاہیے، ورنہ اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو جب تک کسی کے مستحق فطرہ اور فقیر شرعی ہونے کا اطمینان نہ ہو تب تک اسے فطرہ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ میں غریب ہوں اور ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا ہو تو اسے فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کا اطمینان ضروری ہے، اور یہ اطمینان آپ کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بس آپ کہیں کہ چلو جان چھڑانے کے لیے پیسے پڑے ہوئے فطرے کے نکال دو، نہیں، فطرہ ادا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو۔ اچھا، اگر آپ نے اس سے پہلے غیر مستحق کو فطرہ دے دیا ہو تو اب کیا ذمہ داری ہے آپ کی؟ یعنی ہم نے تو ایسے دے دیا تھا، مثلا گھر میں تھی ماسی، اس کے پکڑا دیا، یا کوئی اور مانگنے والا آیا، ہم نے اس کو فطرہ دے دیا۔ تو دیکھیے، اگر غیر مستحق کو فطرہ دے دیا، ابھی آگے چل کر غیر مستحق کی کیا مثالیں ہو سکتی ہیں فطرہ کی ادائیگی کی، وہ بھی آئیں گی، لیکن اگر غیر مستحق کو فطرہ دے دیا تو اب ممکن ہو تو اس سے واپس لیا جائے، جو کہ بہت ناممکن ہے۔ ناممکن ہے کہ جو اس کے پاس چلے گئے وہ تو اب کہاں واپس آئیں گے، اور ممکن نہ ہو تو الگ رقم سے صحیح مستحق کو فطرہ ادا کرنا واجب رہے گا۔ وہ آپ کے سامنے صدقہ وطقہ بن گیا، وہ فطرہ نہیں بنے گا، کیونکہ آپ کو اطمینان نہیں تھا، پھر بھی آپ نے دے دیا اس کو فطرے کی رقم، یا تو واپس لیجئے ورنہ پھر الگ رقم سے صحیح مستحق تک پہنچائیے فطرے کو، تو پھر یہ فطرہ صحیح شمار ہوگا۔ عام طور پہ لوگ کہیں گے بھائی دے دیا تو دے دیا، اب آئندہ احتیاط کی جائے، نہیں، یہ غلط فہمی، نکالنا پڑے گا اس کو دوبارہ، چاہے کتنے ہی پوری زندگی اگر ایسی فطرے دیے ہیں بغیر اطمینان کے تو ان سب کا اب بھی آپ پر واجب رہے گا نکالنا۔ اچھا، اب کوئی شخص غریب ہے، فطرے کی اتنی تاکید سنتے ہیں، اتنا مستحب ہے، روزے اس سے قبول ہوتے ہیں، ابھی تو میں نے اس کے فوائد اتنے سارے آپ کو اور فطرے کے نہیں بتائے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے ورنہ مسائل رہ جاتے۔ تو غریب بھی چاہتا ہے، فقیر بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی اپنا فطرہ نکالے۔ مثلا گھر میں 8 افراد اگر ہیں تو اس میں ایک مستحب طریقہ ان کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا جیسے آٹے کے اعتبار سے فطرہ تقریباً 360 روپے طے ہوا ہے کہ آج اس سال، یعنی تو اب وہ 360 کی رقم نکال لیں، اور گھر کا جو کوئی ایک شخص ہے وہ اس کے قبضے کے اندر وہ سمجھے وہ فطرے کی نیت سے اس کو نکال دے، اس کے بعد گھر میں جو دوسرا آدمی ہے اس کو فطرے کی نیت سے دے دے، پھر وہ اسے اپنے قبضے میں لے، تیسرے کو فطرے کی نیت سے دے دے، پھر وہ چوتھے کو دے دے۔ مثلا اگر 7-8 افراد ہے تو 8ویں کے پاس جب وہ فطرہ جائے گا تو وہ اس 8واں جو ہے اس کو لے کر، اور کسی جو باہر کوئی جو ان کے گھر کا فرد نہ ہو کسی مستحق کو تلاش کر کے ایک فطرہ، یعنی صرف ایک فطرہ نکلے گا اور وہ سب کی طرف سے سب فطروں کا ثواب دلوا دے گا، اور وہ پھر ایک فطرہ کہیں پر چلا جائے گا۔ تو یہ ایک مستحب ایک طریقہ ہے، اس کو المسائل المنتخبہ میں آیت اللہ سیستانی نے لکھا ہے، اور یہ مشہور بھی ہے کافی۔ تو بہرحال اگر کوئی غریب اور نادار ہو، فطرہ اگرچہ اس کے اوپر واجب تو نہیں ہے کیونکہ وہ یعنی خود ہی اس کے مالی حالات ایسے ہیں کہ اس پہ فطرہ واجب نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہم لیں، تو یہ ایک طریقہ ہے کہ فقط ایک فطرہ اس انداز سے نکال دیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو دے کے آخری والا جو ہے وہ پھر کسی فقیر کو دے دیا جائے جو کہ فقیر شرعی ہو اور شرائط رکھتا ہو۔ اچھا، اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امیر شخص کسی غریب کا مہمان بن جاتا ہے، غریب پر تو واجب نہیں ہے فطرہ نکالنا، اب وہ امیر شخص آ گیا، اس کا مہمان بن گیا، مثلا بہت سے رشتہ دار ہیں ایسے کہ وہ آ گئے اس کے گھر اور اس کے عیال میں شمار بھی ہو گئے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر امیر شخص کو ہی فطرہ نکالنا پڑے گا، غریب کے اوپر واجب نہیں ہوگا، احتیاط واجب ہی کہ وہ امیر شخص ہی فطرہ نکالے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ بھئی کوئی فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، ہم جو ہے اس کو فطرہ دینا چاہتے ہیں، تو ہم کسی فقیر کی نیابت میں فطرہ جمع کر کے کسی اور غریب کو دے دیں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ تو آیت اللہ سیستانی نے اس کے اندر فرمایا ہے کہ ہم اس طریقہ کار کو ویسے پسند نہیں کرتے، یعنی آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی فقیر کی نیابت میں جمع کر لیں، وکیل بنا کر اس کو، اور پھر اس کی اجازت سے دوسرے فقراء پر خرچ کریں۔ یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کام ہم پسند نہیں کرتے اس طریقے کو، اگر یہ کرنا ہی پڑ جائے اور ضروری ہو جائے تو اس بات کی ضرور رعایت کریں کہ جس فقیر کی وکالت میں آپ جمع کر رہے ہیں اس کے 1 سال کے خرچے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا اتنے سارے لوگوں سے انہیں فطرہ جمع کر لیا اپنے رشتہ دار کو دینے کے لیے، مثلا اس کے پاس سالانہ جو ہے 50,000 کی کمی ہوتی ہے،
ہم نے کہا یہ سارا فطرہ جمع کر کے 5 لاکھ روپے مثلا جمع کر لیا اور اپنے رشتہ دار کو دے دیا، تو وہ فرماتے ایسا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سال کے جو اس کے اخراجات میں جتنا ڈیفیسٹ آتا ہے فقط اتنی کمی آپ پوری کر سکتے ہیں اس طریقہ کار میں، اگرچہ یہ طریقہ کار پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے جوش۔ پھر ایک اور بھی چیز ہے کہ اس فقیر کی قلبی رضامندی ہونی چاہیے، آغا سیستانی فرماتے ہیں۔ مثلا وہ تو بیچارہ اب ظاہر ہے سوچ رہا ہے کہ اگر میں منع کر دوں گا تو جو کچھ میرے پاس تھوڑا بہت آنے بھی والا ہے وہ بھی نہیں آئے گا، تو چلو اب اجازت دے دیتا ہوں، قہراً و جبراً اجازت دے دیتا ہے وہ کہ چلو میرے اس میں جمع کر لو اور پھر وہ کسی اور کو دے دیا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی مل جائے گا، تو وہ کچھ تو آ ہی رہا ہے اس کے پاس، تو بیچارہ اجازت تو دے ہی دیتا ہے، لیکن کہتے ہیں قلبی رضامندی ہونی چاہیے۔ تو اس وجہ سے زیادہ تر امکان یہ ہے کہ قلبی رضامندی نہیں ہوگی، کہے گا بھائی یہ جو ہے میرے پاس ہی سارا ہے، یہ کسی اور کو کیوں دے رہے، میں غریب ہوں، میرے پاس آنا چاہیے، تو پھر اس صورت میں مشکل ہو جائے گا یہ مسئلہ۔ تو بہرحال یہ ایک چیز ہوتی ہے عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ سب مسائل آ جائیں۔ اگلی شرط یہ ایک تو تھا فقیر شرعی ہونے چاہیے، جو آپ نے ابھی سنا۔ اچھا ہاں، فقیر شرعی میں پہلے ایک بات اور بیان کر دی جائے، اگر کوئی شخص مقروض ہے تو کیا اسے فطرہ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ بھی فقیر شرعی میں آئے گا؟ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں نہیں، مقروض کو حتیٰ کہ قرض بھی اتارا نہیں جا سکتا۔ مثلا کوئی سید ہے، وہ مقروض ہو گیا ہے تو سہم سادات کی رقم سے قرضہ بھی نہیں اتارا جا سکتا۔ خیر وہ پھر ہم الگ طریقے پہ چلے جائیں گے، سوائے اس کے کہ وہ بالکل ہی یعنی بہت ہی اس کے بہت زیادہ خراب کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ اس کی عزت پہ بات آ گئی ہے اور پولیس کی پکڑ کے لے جا رہی ہے اس کو وغیرہ، کچھ اس طرح سے ہے تو پھر دے سکتے ہیں، یعنی جب ایکسٹریم در پہ معاملہ چلا جائے۔ لیکن ویسے نہیں دیا جا سکتا، بھائی مقروض ہے، میں نے بینک سے قرض لیا تھا فلاں چیز کے لیے، مجھے جو ہے نا 20 لاکھ روپے میں نے لیا تھا، اب اس کو ہم سہم سادات دے دے کے اس کا اتار رہے ہیں، فرماتے نہیں، اس سے قرضے ادا نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مقروض ہے تو اس کو قرض اتارنے کے لیے فطرہ نہیں دیا جا سکتا، سوائے اس کے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ فقیر بھی ہو، یعنی وہ بیچارہ مقروض بھی ہے اور پہلے سے فقیر شرعی بھی تھا تو دے سکتے ہیں اس کو۔ لیکن اگر کوئی ہے کہ ویسا کھانا پینا اس کا صحیح چل رہا ہے، لیکن اس نے مثلا 50 لاکھ روپے لیے ہوئے تھے مکان کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، کار لون اور فلاں اس طرح کی چیزیں، تو اس سے ہم فطرے کی رقم جمع کر کے اس کو نہیں دے سکتے کہ اس سے اپنا قرض اتاری۔ ہاں صرف اس صورت میں کہ جب وہ خود ہی وہ فقیر شرعی بھی ساتھ ساتھ ہو، یعنی اس کی گزار اوقات بھی صحیح نہیں ہو رہی ہو، اس کو پھر اس صورت میں دے سکتے ہیں اگر وہ مقروض بھی ہے۔ لیکن فقط قرض اتارنے کے لیے کہ باقی کام ٹھیک چل رہے ہیں، صرف قرض اتارنا ہے، پھر اسے فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ خیر یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد ہے احتیاط واجب کی بنا پر اسے شیعہ اثنا شرعی ہونا چاہیے۔ لوگ اس پہ نہ وہ لے آتے ہیں فوراً کہ جناب یہ تو اس کے اسلام کے خلاف ہے اس بات کے، اور انسانیت میں تو سارے برابر ہیں تو کوئی کسی کو بھی دے دیا جائے، نہیں، یہ واجبات کے مسئلے ہیں، اس کے اندر مسائل ہیں یہ والے۔ وہ اسلام نے منع تو نہیں کر رہا اس کو، آپ چیریٹی کی نیت سے دیں، صدقات دیں، خیرات دیں، جو غیر شیعہ ہے اس کو ان دیگر اموال سے اس کی مدد کریں، اسے فطرہ ہی کیوں آپ کو اسلام کی مخالفت کر کے دینا ہے۔ تو بہرحال احتیاط واجب کی بنا پر اسے شیعہ اثنا شرعی ہونا چاہیے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں کیا فطرہ کسی غیر شیعہ مسلمان کو دے سکتے ہیں؟ جیسے گھروں میں کام کرنے والی ملازمائیں اکثر ہوتی ہیں، وہ غیر شیعہ ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعتاً ان کی ظاہر سیلری بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، یعنی ہر وقت وہ یعنی مانگتے ہی رہتے ہیں آپ سے بھی، تو کیا اس کو دے سکتے ہیں ہم غیر شیعہ اگر ہو؟ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر نہیں دیا جا سکتا۔ رہبر معظم بھی یہی فرماتے ہیں۔ البتہ بہرحال یعنی غیر مومن کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ شیعہ فقراء کو دینا چاہیے۔ تو کیونکہ احتیاط مستحب ہے، احتیاط مستحب میں یعنی اس کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر شیعہ افراد کو بھی دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا کیس بہت ہی ایسا آ گیا آپ کے سامنے تو پھر اس مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر کے ان کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کیا فطرہ کسی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ تو غیر مسلم کو البتہ فطرہ نہیں دے سکتے، صرف مسلمان کی حد تک یہ والی پرمیشن تھی، غیر مسلم کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور احتیاط واجب کی بنا پر زکوٰۃ کے 8 مصارف میں بھی استعمال نہ ہو، وہ یہ بھی اس میں بھی احتیاط واجب ہے۔ ابھی ہم 8 مصارف کی طرف نہیں جاتے، لیکن 2 چیزیں خاص طور پر عام طور پر وہ کی جاتی ہیں کہ کیا فطرہ مثلا تعمیر مسجد میں دے سکتے ہیں، یا امام بارگاہ میں دے سکتے ہیں، یا کسی دینی مدارس میں دے سکتے ہیں؟ تو پھر اس صورت میں
آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی دونوں فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یا احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ تعمیر مسجد، امام بارگاہ اور مدرسے میں نہ دیا جائے، یعنی اس کی تعمیر میں خرچ نہیں کیا جائے، بلکہ مستحقین کا حق ہے، مستحقین میں تقسیم ہونا چاہیے، یعنی فزیکل انسانوں کے اوپر خرچ ہو، یعنی یہ کسی بلڈنگ کی تعمیر میں، کیونکہ عام جو زکوٰۃ مال کہلاتی ہے اس کے مصارف میں یہ رفاع عامہ کی چیزیں ہیں، یہ ہسپتال بنانا اور یہ سب کچھ کرنا اور ڈسپینسریز بنانا، پل بنانا، سڑکیں بنانا، ان سب میں زکوٰۃ مال استعمال ہوتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ فطرے میں فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ مستحقین میں جائیں گے، ان میں تعمیر مسجد، تعمیر امام بارگاہ، تعمیر مدارس وغیرہ میں یا کوئی اور ادارہ، مثلا قرآن کے لیے کوئی ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، کوئی اور چیز کے لیے تعمیر ہو رہا ہے، اس میں نہ دیا جائے۔ پہلے رہبر معظم یہ فرماتے تھے، پہلے ایک زمانے میں ان کا یہ نظریہ رہا ہے کہ دیا جا سکتا ہے، البتہ بہتر ہے نہ دیا جائے، لیکن اب تو انہوں نے احتیاط واجب کر دیا۔ اب جتنے بھی استفتاءات ان کے ہیں اس میں احتیاط واجب یعنی وہی آغا سیستانی والا نظریہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اچھا، اس میں بھی اب یہ ہے کہ اب جو ان کا آ رہا ہے وہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ صرف شیعہ غریبوں کو ہی دیا جائے۔ اچھا، البتہ یہاں پر بھی ہے کہ اس میں آیت اللہ سعید الحکیم کی طرف پہلے رجوع ہوتا تھا، اور اب آیت اللہ شبیری زنجانی یا آیت اللہ اسحاق فیاض میں سے ابھی میرے دماغ سے نکل گیا ہے۔ بہرحال اس میں گنجائش موجود ہے، اگر کوئی پھر بھی دینا چاہے تعمیر مسجد، تعمیر امام بارگاہ یا تعمیر مدرسہ یا تعمیر کسی ادارہ میں جو کہ رفاع عامہ کی چیز ہو، تو اس مجتہد کی طرف، ان دونوں میں سے کسی ایک مرجع کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اس مسئلے میں۔ آیت اللہ سعید الحکیم پہلے دیتے تھے اجازت، ہاں آیت اللہ اسحاق فیاض جو ہے وہ اس میں آتے ہیں، تو بہرحال ان کی طرف رجوع کر کے دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہت سے خیراتی ادارے بھی جمع کر رہے ہوتے ہیں فطرہ، تو کیا چیز ہے کہ خیراتی اداروں کو فطرہ دینا صحیح ہے یا ہم خود ہی مستحق تک پہنچائیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر اطمینان ہو کہ ادارہ تمام تر شرائط استحقاق کا خیال رکھ کے فطرہ تقسیم کر رہا ہے اور وہ فطرہ تقسیم بھی کر دیں تو فطرہ صحیح شمار ہوگا، اور شرائط کا خیال نہ کریں تو فطرہ صحیح نہیں، کیونکہ بہت سے ادارے ایسے ہیں دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو کہ فطرہ جمع تو کرتے ہیں لیکن مسائل فقہ کے تحت تقسیم نہیں کرتے، بلکہ کوئی بھی آ جائے ان کے پاس، وہ اس کو ایسی بس لائن لگائی، سب لوگ کھڑے کی طرح ابھی شرطیں ختم نہیں ہوئی، چل رہی ہیں، احتیاط واجب شیعہ اثنا شرعی ہونا چاہیے، اور جناب علی اور ابھی آگے چل کر بھی اس کی شرطیں آئیں گی کہ جس میں کڑی پابندیاں ہیں، وہ ایسی لائن بنا کے دے رہے اگر ہیں تو ان کو پھر نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی وہ خیراتی ادارے بالکل فقہی اطمینان ہو کہ فقہی مسائل کا خیال کر کے مستحق تک پہنچا رہے ہیں اور ڈیلے بھی نہ کر رہے ہوں، ابھی آگے چل کر وہ بھی آئے گا، یہ نہیں کہ ابھی تو چلے ہم جمع ہو رہا ہے، جب ہفتہ 10-15 دن گزر جائیں گے پھر سب کلیکٹ ہوگا، پھر ہم لسٹیں بنائیں گے، پھر غربا تک پہنچائیں گے، یہ والا کام نہیں کیا جا سکتا، ابھی آگے چل کر اس کا آئے گا۔ تو بہرحال یہ تمام شرائط کا خیال رکھنا ہے، شیعہ اثنا شرعی کو دینا ہے، غریب ہونا چاہیے، اچھا اس کے بعد آگے بھی شرطیں۔ تو بہرحال کیا جو خیراتی اور فلاحی ادارے ہیں بالفرض اگر وہ جمع کر رہے ہیں تو فطرہ پہنچانے میں کیا وہ تاخیر کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ تاخیر نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک ہی صرف حل ہے کہ حاکم شرع یا مجتہد کی اجازت لے لیں۔ حاکم شرع کیونکہ غریبوں کے امور کا نگران ہوتا ہے، تو یہ ادارے تھوڑی سی زحمت کر لیں اور وہ کسی حاکم شرع سے جو مجتہد جامع شرائط ہے، مثلا آغا سیستانی ہے اور دیگر جو کوئی ایسا مجتہد جامع شرائط ہے، اس کی اجازت لے لیں تاخیر کے لیے، تو پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر ریزنیبل تاخیر کی جا سکتی ہے، ورنہ ان کو نہیں دے سکتے اگر انہوں نے زیادہ تر لوگ اس کی اجازت نہیں لیے ہوئے ہوتے۔ بعض اوقات خیراتی ادارے کیا کرتے ہیں، کارکنان کو اسی فطرے سے حق زحمت ادا کرتے ہیں، مثلا جو تم فطرہ کلیکٹ کر کے لاؤ گے 10% تمہارا ہے فطرہ، عام طور پہ ہوتا ہے زکوٰۃ مال کے اندر، یہ زکوٰۃ مال کے جو تقسیم کے مصارف ہیں وہ زکوٰۃ مال سے لیے جا سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ فطرہ کے اندر علماء نے اس میں کہا کہ نہیں، ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ فطرہ یہ مستحقین کا حق ہے، یعنی یہ جو رفاع عامہ کے جو ملازمین جو کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہ کے طور پر یہ نہیں دیا جا سکتا۔ زکوٰۃ مال میں پاسبلٹی تھی لیکن زکوٰۃ فطرہ میں پاسبلٹی نہیں ہے۔ خیراتی جو کارکنان ہے، یہ پوچھا گیا کہ بہت سے فلاحی ادارے اپنے ملازمین کو فطرے کی وصولی کے لیے علاقوں اور گھروں اور شہروں میں بھیجتے ہیں، اور مثلا 10%
پرسنٹیج زکوٰۃ فطرہ سے ان کی ادا کرتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک فلاح و بہبود کے ادارے خود ایسا نہیں کر سکتے، اور بغیر مجتہد کی اجازت کے بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ احتیاط واجب ہے کہ فقراء اور مساکین کا حق ہے، اور فطرہ جمع کرنے والے حاکم شرع کی اجازت کے بغیر اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے اس کو، یعنی اجازت لیں یا تو، ورنہ نہیں دے سکتے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جسے فطرہ دیا جائے وہ احتیاط واجب کی بنا پر شرابی نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں یہ تو اتنا نہیں ہوگا عمومی زندگی میں۔ اگلی شرط یہ ہے احتیاط واجب کی بنا پر وہ بے نمازی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں نا، وہ کہ ماسی کو دے دیا اور ڈرائیور کو دے دیا، کہ ایسے نہیں، وہ اور شرطیں بھی کتنی زیادہ ہیں، صرف شیعہ سنا شرعی نہیں ہے، احتیاط واجب ہے کہ بے نمازی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا بے نمازی مثلا کوئی عورت اس نے جو ہے نا حجاب کیا ہوا ہے، اور مثلا مرد ہے اس نے داڑھی رکھی ہوئی، شکل سے بڑا نورانی نظر آ رہا ہے، تو ہم نے کہا کہ پڑھتا ہی ہوگا یہ تو نماز نہیں، یہ پڑھتا ہوگا نہیں چلے گا، اس میں یقین ہونا چاہیے کہ یہ نمازی ہے، بے نمازی نہیں۔ تو یا تو آپ کو خود ہی یقین ہو، یا کہ کوئی کہیں سے گواہی ہو آپ کے پاس کہ ہاں بھائی یہ شخص نماز پڑھتا ہے۔ تو اگر وہ یہ والی گواہی نہیں ہے اور یہ والا اطمینان آپ کو نہیں ہو رہا ہے، تو پھر احتیاط واجب یہ کہ اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، یعنی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے اس کو، اور اطمینان بھی ہونا چاہیے کہ نمازی ہے۔ تو یہ ہے ایک مسئلہ اس کے اندر، بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، اور احتیاط واجب کی بنا پر کھلا گناہ کرنے والا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب مثلا وہ بالکل اعلان بے پردہ جو ہے وہ ہے، اس کو نہیں دے سکتے ہم، اور احتیاط واجب کی مخالفت اگر وہ کر رہا ہے تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی منڈا اگر ہے تو ظاہر ہے کوئی اس کے پاس عذر شرعی بھی نہیں ہے، تو اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ یہاں پر ایک بس وہ ہے کہ یہ جو ہے جو چیزیں آئی تھیں ابھی کہ احتیاط واجب کی بنا پر بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کیا اس میں کوئی رجوع کی گنجائش ہے؟ اور دوسرا احتیاط واجب کی بنا پر کھلا گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، کیا اس میں بھی کوئی احتیاط واجب میں رجوع ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اس مسئلے میں، اور کوئی اس طرح کا اگر آ جائے کیس آپ کے پاس، ویسے تو یہ کہ وہ مستحق نہیں ہے، احتیاط واجب لگا کے منع کیا ہوا ہے، کیوں یہ بے پردہ ہے، کیوں اس نے داڑھی مونڈی ہوئی ہے بغیر عذر شرعی کے، اور جو ہے یہ کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے، یا ہمیں اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو ان کی آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر کے پھر ان کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ اور شرطیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں۔ اچھا اب فطرے کے مسائل میں احتیاط واجب میں رجوع کون کرے گا؟ مثلا لوگوں نے ہمیں لا کر جمع کر کے دے دیا، تو کیا ہم رجوع کریں؟ نہیں، جو فطرہ نکال رہا ہے نا وہ رجوع کرے اس مسئلے میں، نہ تو لینے والا کوئی رجوع کرے گا، نہ جس کو آپ نے کسی کے حوالے کر دیا ہے، کوئی مولانا صاحب یہ کچھ کہ آپ پہنچا دیجیے گا، نہیں، جو دینے والا جو شخص ہے نا وہ رجوع کرے کہ میں اس مسئلے میں آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر رہا ہوں، اور پھر وہ دے سکتا ہے۔ تو رجوع کے جتنے بھی مسائل ہیں اس میں خود اس آدمی کو رجوع کرنا چاہیے جو کہ یہ جس کی طرف سے عبادت ہو رہی ہے۔ اچھا بے نمازی اور فاجر کو دینا کیسا ہے وہ آپ کو پتہ چل گیا۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے لیکن کھلا گناہ نہیں کرتا ہے، فاجر وہ ہوتا ہے جو اپنے گناہ کو اعلان ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے بے پردہ ہونا، وہ عورت فاجرہ کہلائے گی، فاسق نہیں، یہ فاجرہ ہے، بغیر عذر شرعی داڑھی مونڈ رہا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر یہ فاجر شخص شمار ہوگا، یعنی جو اپنے کھلا گناہ کو جو ہے ظاہر کر دے، یا وہ اعلان کہے کہ بھئی میں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں، اب یہ فاجر ہے۔ فاسق ہوتا ہے تو وہ چھپا کے رکھتا ہے اپنے گناہ کو، ہمیں پتہ چل گیا یہ الگ بات ہے لیکن فاسق ہے، لیکن فاجر زیادہ سخت گناہ ہے کہ اپنے گناہ کو اعلان ظاہر کرنا۔ تو وہ افراد جن میں مستحق ہونے کی شرائط نہیں پائی جائیں انہیں فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں احتیاط واجب کے طور پر بے حجاب عورت اور بغیر عذر شرعی داڑھی مونڈنے والے بھی افراد بھی آ سکتے ہیں۔ پھر اگلی ایک شرط یہ ہے کہ فطرے کو ناجائز کاموں میں خرچ بھی نہ کرے۔ مثلا بہت سے ایسے ہیں آتے ہیں ہمارے پاس کیس کہ جناب وہ فلاں ہمارے گھر میں وہ رہتے ہیں اور لیکن وہ نشہ کرتے ہیں مثلا، اب وہ معلوم ہے تو کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ ظاہر اس قسم کے افراد ہر وقت وہ مانگتے ہی رہتے ہیں لوگوں سے نشے کا جو بھی عادی ہو جائے، تو فطرے کو وہ ناجائز کام میں خرچ کرے گا، اسے ہیروئن پیے گا جا کے، کوئی اور اس طرح کے نشے جا کر خریدے گا، تو اس کو بھی فطرہ نہیں دیا جا سکتا جو ناجائز امور میں خرچ کرے۔ تو پھر ایک اور شرط یہ ہے کہ فطرے کو اپنے واجب و نفقہ جو افراد ہیں ان کو بھی نہ دیا جائے۔ مثلا اگر ماں باپ ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا بے روزگار ہے مثلا،
لیکن یا اولاد ہے مثلا وہ اپنے باپ کے لیے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ سوچیں کہ ظاہر ابا بھی ریٹائر ہو چکے ہیں, انہی کے ہمارے زیر کفالت ہیں, تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں فطرہ نکال کے اماں ابا پہ خرچ کر دیتے ہیں, ان کو دے دیتے ہیں. نہیں, اپنے جو واجب النفقہ ہیں ان کے اوپر فطرہ استعمال نہیں, ان کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا, اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے, اپنے والدین کو نہیں دے سکتے, شوہر اپنی بیوی کو فطرہ نہیں دے سکتا. اچھا, لیکن ایک چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے جو اخراجات ذاتی ہیں اس کے لیے تو نہیں دیا جا سکتا فطرہ, لیکن ان کے اوپر کسی اور کے اخراجات اگر واجب ہوں, مثلا ماں کو ہم دے رہے ہیں لیکن ماں کی ایک اور بہن ہے جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہے اور وہ ماں ہی ان کا لک آفٹر کرتی ہیں, تو اب یہ اس طور پہ دے سکتے ہیں کہ ان کی مالی امداد جو ہے وہ ہو جائے, ان کے دیگر زیر کفالت افراد جو ہیں, یا مثلا باپ ہے اس نے ایک شادی اور کر رکھی ہے, سوتیلی ماں ہے, سوتیلی ماں کا خرچہ تو سوتیلی اولاد کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہے, نان و نفقے کے طور پر واجب النفقہ تو نہیں ہوتی اس کی, لیکن باپ نادار ہے اور وہ یعنی اس کی حیثیت نہیں ہے اپنی دوسری بیوی کا خرچہ اٹھانے کی, تو یہ اس لحاظ سے ان کو فطرہ دے سکتا ہے. لیکن عمومی طور پر اپنے واجب النفقہ افراد کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا. اولاد والدین کو نہیں دے سکتی, والدین اولاد کو نہیں دے سکتے, اور جو ہے شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو وہ نہیں دے سکتے. لیکن بھائی بہن وغیرہ یہ اگر ہوں غریب تو وہ ان کو دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ واجب النفقہ میں نہیں آتے. اچھا, اگر والدین کئی بیٹوں کے زیر کفالت ہو, مثلا چار بیٹے ہیں مثلا, وہ کماتے ہیں اور سب مل کر والدین کا خرچہ اٹھا رہے ہیں, تو ان کا فطرہ کون دے گا؟ تو اس میں یہ ہوگا کہ ان کا جو فطرہ ہے والدین کا, یہ 4 میں ان بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گا. مثلا اگر 400 روپے بالفرض فطرہ نکلتا ہے تو 100 روپے ہر بیٹا دے گا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین کئی بیٹوں کے زیر کفالت ہوں اور سبھی ان کا خرچہ اٹھاتے ہوں, مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان کا خرچہ اٹھانے میں, تو پھر یہ یعنی وہ فطرہ 4 میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ بس کوئی ایک فطرہ, ہاں یہ کہ سب باقی کی اجازت سے کوئی ایک نکال دے اور باقی کہتے ہیں ہاں تم نکال دو ہماری طرف سے اجازت ہے, تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن عمومی طور پر یہ فطرہ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا. تو 4 ہوں, 6 ہوں, 2 ہوں, وہ جتنے بھی ہوں, جن کی زیر کفالت والدین ہیں ان کے میں تقسیم ہو جاتا ہے. ناشزہ کا فطرہ, ناشزہ یعنی شوہر کی نافرمان جو بیوی ہوتی ہے اس کو ناشزہ کہا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مثلا اس سے بہت سے پریولیجز لے لیے جاتے ہیں. مثلا اگر وہ ناشزہ ہو کے اور وہ سفر کر رہی ہے, اپنے والدین کے گھر آ گئی, تو سفر میں جو قصر نماز وغیرہ کا جو سہولت ملتی ہے نا اس کو نہیں ملے گی. تو لیکن یہ کہ عام اگر وہ شوہر ہی کے زیر کی, ٹھیک ہے شوہر کی نافرمان سے مراد یہ نہیں کہ یعنی اس سے مراد خاص جو ازدواجی جو اس کی نافرمانی شمار ہوتی ہے, تو وہ اگر مثلا اس طرح سے آ گئی ہے, شوہر کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں اور وہ تو پھر اس صورت میں, لیکن وہ زیر کفالت ابھی بھی ہے, یعنی شوہر اس کا خرچہ دے رہا ہے, ناراضگی وغیرہ سب کچھ ہے, تب بھی اس کا فطرہ شوہر کے ذمے رہے گا. تو بہرحال یہ ایک دماغ میں غلط فہمی ہوتی ہے. اچھا, اب آ جائیے سید اور غیر سید کا فطرہ. تو سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں مستحقین کو دیا جا سکتا ہے, یعنی سید مستحق کو بھی دے سکتے ہیں, غیر سید مستحق کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن غیر سید کا جو فطرہ ہے یہ صرف غیر سید مستحق کو دیا جا سکتا ہے. غیر سید کا فطرہ صرف غیر سید مستحق کو دیا جا سکتا ہے, سید مستحق کو نہیں دے سکتے. یعنی اگر دینے والا غیر سید ہے تو لینے والے کو سید نہیں ہونا چاہیے, لینے والا سید نہ ہو. یعنی یہ وہ ہے, لوگ عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ جو صدقہ لینا تو سید کے لیے حرام ہے. وہ صدقہ 2 قسم کے صدقات ہیں, ایک تو صدقہ مال جسے زکوٰۃ مال کہا جاتا ہے, اور دوسرا صدقہ فطر یعنی جو فطرہ شمار ہوتا ہے. یہ صرف 2 صدقات ایسے ہیں کہ جو کہ سید کسی غیر سید سے نہیں لے سکتا. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ عام طور پر صدقہ بس اسی صدقے کو شمار کیا جاتا ہے جو ہم رد بلا کے طور پر نکالتے ہیں اس طرح سے, وہ والا مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. اصل جو صدقہ جس کو منع کیا گیا ہے وہ صدقہ مال یعنی زکوٰۃ مال جسے کہا جاتا ہے, یعنی زکوٰۃ نہیں لے سکتا غیر سید سے سید, اور دوسرا صدقہ فطر یا جس کو زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے یہ نہیں لے سکتا.
باقی اور عام صدقات جو ہوتے ہیں یہ لے سکتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ بہت معمولی سا صدقہ جو رد بلا کے طور پہ نکالا جاتا ہے، مثلا 5 روپے نکالا، 10 روپے نکالا، 20 روپے نکالا اور ہم کسی سید کو لے جا کر دے دیں، تو آقا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ کیونکہ اس میں توہین بھی ہوتی ہے اس میں لینے والے کی، ہاں اگر بڑی اماؤنٹ دے رہے ہیں اس کو تو پھر حرام نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے معمولی مقدار میں دینا جس میں اس کی توہین شمار ہو، یہ نہیں دیا جا سکتا اسے، اور وہ بھی نہیں لے سکتا اس میں اس کی توہین ہے سید کی۔ تو اگر دینے والا غیر سید ہے تو لینے والے کو سید نہیں ہونا چاہیے فطرے کے اندر۔ اسی طریقے سے یعنی غیر سید کے اپنے زیر کفالت سادات کے فطرے کی اگر ادائیگی ہو رہی ہے، دیکھیے غیر مثلا گھر کا جو سربراہ ہے وہ غیر سید ہے، اس نے مثلا سیدانی عورت سے شادی کر لی، اب اور گھر میں جو اس کے اور بھی زیر کفالت سادات افراد ہیں، اب وہ غیر سید کے اوپر واجب ہے کیونکہ تو اس کے زیر کفالت ہے، تو اب یہ اپنے زیر کفالت سادات کا جو فطرہ نکالے گا تو یہ سید کا فطرہ شمار نہیں ہوگا، یہ فطرہ شمار ہوگا غیر سید کا ہی۔ جو فطرہ نکال رہا ہے یہ دیکھا جائے گا یہ سید ہے یا نہیں ہے، جن کا نکالا جا رہا ہوتا ہے ان کا نہیں دیکھا جاتا، یعنی اگر فطرہ غیر سید نکال رہا ہے اپنے زیر کفالت سادات افراد کا تو یہ فطرہ غیر سید شمار ہوگا، چاہے نکالا سید کے لیے جا رہا ہے، نکالا سید کا فطرہ جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر الٹا کر لیا جائے، یعنی اگر کوئی سید ہو اور اس کے زیر کفالت غیر سادات ہوں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کیونکہ غیر سادات کا فطرہ نکالا ہے تو یہ فطرہ غیر سادات شمار ہو، نہیں، یہ فطرہ سادات شمار ہوگا، یعنی جو نکال رہا ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود سید ہے یا سید نہیں ہے، جن کا نکال رہا ہے ان کو نہیں دیکھا جاتا کہ وہ سید ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک بڑا اس کے اندر مسئلہ آتا ہے۔ تو غیر سید کے زیر کفالت سادات کا فطرہ کس کا شمار ہوگا؟ غیر سادات کا، غیر سادات کے زیر کفالت ہے نا، تو وہ اگر سید کا بھی نکال رہا ہے تو فطرہ سید فطرہ غیر سید شمار ہوگا، کیونکہ جو نکال رہا ہے وہ غیر سید ہے۔ تو غیر سید سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے زیر کفالت ہو تب بھی اس کا وہ فطرہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا۔ یعنی غیر سید نے سادات کا فطرہ نکالا تو وہ سادات کے اوپر بھی خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ اصلاً وہ فطرہ شمار ہو رہا ہے غیر سید کا۔ تو یہ ایک دماغ میں رکھنا چاہیے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس نے سادات کا فطرہ نکالا ہے تو یہ سید کو دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جو فطرہ نکال رہا ہے وہ غیر سید ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سوال بھی پوچھا گیا کہ غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا، اگر بیوی سیدانی ہو تو غیر سید شوہر اس سیدانی بیوی کا فطرہ کسی سید کو دے سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی نہیں، جو فطرہ نکال رہا ہے اگر وہ غیر سید ہے تو اس کا نکالا ہوا فطرہ غیر سادات کا شمار ہوگا، چاہے وہ کسی سید ہی کا فطرہ کیوں نہ نکالے۔ یہ ایک مسئلہ آتا ہے۔ اچھا، پچھلے سالوں میں اگر کسی نے غلطی کر دی، لوگ سوچتے ہیں بس ہو گیا تو ہو گیا، نہیں، پچھلے سالوں میں لا علمی اور غفلت کے باعث غیر سید کا فطرہ ہم نے سید کو دے دیا، انہیں غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے، اب کیا ذمہ داری؟ جواب ہے کہ فطرہ صحیح طور پر دوبارہ نکالنا پڑے گا اور غیر سید مستحق تک پہنچانا ہوگا، البتہ بغیر ادا یا قضا کی نیت کے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ پچھلے سالوں کے جو اس طرح سے صدقے غلط بھی چلے گئے ہیں تو یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی جو ہو گیا ہو گیا، اب ٹھیک ہے آئندہ ہم صحیح دیں گے، نہیں، ان سب کو کیلکولیٹ کیجیے آپ کہ کتنے آپ نے سالوں میں اس طرح سے فطرے دیے ہیں غلط، تو اسی کے اعتبار سے پھر آپ کو جو ہے فطرہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا صحیح طریقے سے۔ اچھا، فقراء اور غریبوں کو خود فطرہ دینے کا ثواب زیادہ ہے یا حاکم شرعی ان کے نمائندے کے توسط سے؟ تو یہ بات یاد رکھنے کہ فقراء اور غریبوں کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس پہ کہ بھئی آپ خود فطرہ دیجئے، ٹھیک ہے خود فطرہ دیا جا سکتا ہے اپنے عزیز یا بالکل اس کی اجازت ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے، زیادہ ثواب یہ کہ حاکم شرع یا ان کے نمائندے کے تھرو یہ چیز جائے۔ آقا سیستانی بھی فرماتے ہیں اور دیگر علماء بھی کہ احتیاط مستحب افضل یہ کہ حاکم شرع اس کے نمائندے تک پہنچایا جائے۔ پھر اس میں ایک تو یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ظاہر ایک تو وہ صحیح جگہ کے اوپر پہنچ جاتا ہے شرائط کے مطابق، کیونکہ ہم اگر دیتے ہیں تو یہ اتنی 100-125 غلطیاں عام طور پر اس میں ہو جاتی ہیں، زیادہ تر افراد ابھی آپ دیکھتی جائیں گے آگے کہ بہت غلطیاں اس کے اندر ہو رہی ہیں، تو اسی وجہ سے احتیاط اور افضل یہی کہ بڑی اہم عبادت ہے، فطرہ غلط ہو گیا یا نہیں نکالا یا اس طرح سے تو موت کا خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے اس کے اندر، تو اس میں انسان رسک نہ لے، تو بہتر ہے کہ لیکن اگر آپ بالکل آپ نے سب مسائل کو سمجھا ہوا ہے تو آپ کسی خود سے بھی کسی غریب کو جو کہ جس میں شرائط پائی جائیں ان تک پہنچا سکتی ہیں۔
اچھا پھر ایک لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ فطرہ کسی دوسرے مجتہد کے وکیل کو دے سکتے ہیں؟ اپنے مجتہد کا وکیل ہمیں نہیں مل رہا ہے، مثلا آیت اللہ خامنہئی کا اگر کوئی مقلد ہے وہ کہے کہ میں آیت اللہ سیستانی کے وکیل کو دے دوں، تو فطرہ دینے میں اصل میں خمس کی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، خمس تو اپنے ہی مجتہد یا اس کے وکیل کو دیا جا سکتا ہے، لیکن فطرے کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے دوسرے مجتہد کے وکیل کے اوپر کہ بھائی یہ دیندار شخص ہیں، عالم ہیں اور یہ جو ہے پہنچا دیں گے غربا تک، تو ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں ضروری نہیں کہ اپنے مرجع تقلید ہی کا جو ہے وہ وکیل ہو۔ وہ کیا اہل سنت کی زکوٰۃ یا فطرہ لیا جا سکتا ہے؟ اہل سنت کی زکوٰۃ یا اہل سنت کا فطرہ، تو اگر سید اگر ہے تو وہ غیر سید اگر ہے اہل سنت اور لینے والا شیعہ جو ہے وہ مثلا سید ہے، تو وہ غیر شیعہ کی جو ہے وہ زکوٰۃ یا فطرہ نہیں لے سکتا ہے۔ ہاں اگر غیر سید ہے تو وہ غیر سید کا فطرہ جو ہے وہ لے سکتا ہے اگر وہ مستحق ہے تو اہل سنت کے لحاظ سے لوگ ممکن ہے دماغ میں کہیں کہ بھئی غیر شیعہ افراد کا فطرہ جو ہے وہ تو مثلا دماغ میں اگر یہ آئے کہ ان کا فطرہ تو ہم نہیں مان رہے ہیں صحیح ہے تو پھر لینے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، یعنی اگر وہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو وہ اگر غیر سید ہو تو سید شیعہ وہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ یہ سادات و غیر سادات والا مسئلہ اہل سنت کے اوپر بھی آئے گا۔ اچھا فطرہ دینے میں البتہ کچھ مستحب ترجیحات ہیں، یعنی کہ فطرہ دینے میں کچھ افراد کو مقدم کیا گیا ہے۔ مثلا اتنے سارے ہمارے جو مراجع ہیں سب آیت اللہ سیستانی اور ساق فیاض وحید خراسانی اور آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں مستحب ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو مقدم کیا جائے فطرہ دینے میں، پڑوسیوں کو مقدم کیا جائے باقی فقراء پر، یعنی اپنا رشتہ دار ہو اور اپنے پڑوسیوں یہ مقدم ہے، اور ان میں بھی بہتر ہے کہ اہل علم اگر ہیں، دیندار ہیں، سفید پوش ہیں، ان کو بھی مقدم کیا جائے۔ ایک تو ہے کہ بالکل ایک ہیبیچول، بالکل ایک وہ مانگنے والے ہیں، ان کو بجائے جو بہت سے سفید پوش ہوتے ہیں جو منہ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، انہیں آپ خود ہی اندازہ لگائیں بھائی ان کے حالات صحیح نہیں ہے، ان کی معلوم ہے ان کی تنخواہ ایسی کوئی 40-50 ہزار ہے مثلا، اور اتنے 6-7 بچے، فیملی، کرایہ کیسے افورڈ کرتے ہوں گے، تو بھرلی سفید پوش افراد ہیں، اس طرح سے مانگنے نہیں جاتے ہیں کسی سے، ان کا خود ہی خیال کر کے آپ دیتے ہیں، یہ مقدم ہیں، بہتر ہے، ترجیحات ہیں مستحبات والی ہیں کہ ان کو جو ہے پہنچایا جائے، یعنی رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، اور ان میں بھی بہتر ہے کہ جو اہل علم ہو یا دیندار ہو اور سفید پوش ہو اس کو دیا جائے۔ تو یہ ایک ترجیحات ہیں اس کی۔ اچھا کیا فطرہ شرط لگا کے دیا جا سکتا ہے کہ فلاں مصرف میں خرچ کرنا ہے؟ کوئی آیا آپ کے پاس نے کہا کہ مجھے دواؤں وغیرہ کی ضرورت ہے، آپ نے کہا دیکھو یہ میں دے رہا ہوں لیکن تمہیں دوائی خریدنی ہے، تم لوگ دوا لے جاتے ہو ایسے پیسے اور کسی کام میں لگا دیتے ہو، میں شرط لگا کے دے رہا ہوں دوا میں خرچ کرنے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ سہم سعادات میں بھی شرط نہیں لگا سکتے، فطرے میں بھی شرط نہیں لگا سکتے، شرط لگا کر نہیں دے سکتے کہ فلاں مصرف میں ہی تمہیں خرچ کرنا ہے، یعنی جس کے لیے بھی وہ آپ کے پاس آیا تھا اس پر بھی واجب نہیں کہ اسی مصرف میں خرچ کرے، یعنی وہ اصلاً وہ چیز آپ کا مال ہے ہی نہیں، وہ غریبی کا حق تھا جو آپ نے اس کو دے دیا ہے، اس میں کوئی شرط دوسرے کے مال پہ شرط کیسے لگا سکتے ہیں آپ؟ تو فطرہ شرط لگا کر نہیں دیا جا سکتا کہ اس کو فلاں مصرف میں ہی خرچ کرنا ہے۔ یا فطرے کی رقم سے ہم کہہ رہے ہیں ہم اس کو پیسے نہیں دے رہے، ہم اس کو خود سے ہی دوائیں خرید کر دے رہے ہیں، یا مثلا ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو نا راشن ڈلوا دیتے ہیں، اس کا نہیں کر سکتے ایسا۔ آپ کو وہی پیسے یا اناج جو بھی آپ نکال رہے ہیں فطرے کے طور پر وہی اس کو دینا ہے، اس سے پھر وہ جو چاہے کرے، بلکہ اس میں آگے بڑھ کے بھی کہوں اگر وہ بیچ بھی دے اسے لے جا کر تو وہ اس کا مالک بن چکا تھا، وہ آپ نے جو چاول یا مثلا آٹا اس کو لے جا کے دیا، اس نے جا کے بیچ دیا اور پیسے لے لیے وہاں سے، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اچھا یہ فدیوں والا بھی کر سکتا ہے، کفارے والا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہ زیادہ میں اس بات کو پھیلائیں تو اس کا کوئی مافیا بن جائے اور وہ بعد میں آپ سے فطرے اور وہ لے کے بیچنا شروع کر دے، ہوتا بھی ہے خیر یہ معاشرے میں۔ تو فطرے کی رقم سے ایک تو ہم شرط نہیں لگا سکتے، اور دوسرا کہ خود سے کوئی چیز خرید کے نہیں دے سکتے۔ ممکن ہے کہ وہ ضرورت ہو اس کو دواؤں کی، لیکن وہ نہیں خرچ کرنا چاہ رہا ہے، وہ کسی اور مقصد میں خرچ کرنا چاہ رہا ہے، وہ کپڑے بنانا چاہ رہا ہے مثلا اس سے، تو ہم کوئی ضروریات زندگی کی چیز بھی فطرے کے طور پر اس کو نہیں دے سکتے، چاہے اس سے زیادہ مالیتی کیوں نہ ہو۔ یعنی کیا ہے کہ فطرے کی رقم پہنچائی جائے اس تک، یا وہ جنس یا اجناس میں سے وہ چیز پہنچائی جائے، اور پھر اس کا استعمال اس کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے کہ وہ خود اس کو استعمال کرے، کسی کو دے دے، اسے بیچ دے، اس کی مرضی۔
یہ ہے مسئلہ. اور یہی مسئلہ جانور جو قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے گوشت کا بھی ہے کہ جو آپ نے غربا کے اندر تقسیم کر دیا وہ ضروری نہیں کہ خود ہی کھائے, وہ اس گوشت کو لے جا کر بیچ بھی سکتا ہے اور اس سے پیسے لا سکتا ہے اپنے لیے. اصلاً وہ آپ کا ہیڈ ایک ہی نہیں ہے, وہ ہیڈ ایک اسی کا ہے اور اس کے لیے بھی جائز ہے جہاں چاہے خرچ کرے. پھر ایک ہے کہ ہم مستحق کو بتانا ضروری ہے کہ فطرہ ہے, تو جواب ہے کہ جی نہیں, بتانا ضروری نہیں, بلکہ اگر وہ لینے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہے فطرہ تو پھر مستحب ہے کہ نہیں بتایا جائے, اسے نہ بتائیں. تو بہرحال بتانا ضروری نہیں ہے, آپ اس کو اس کے طور پر بھی دے سکتے ہیں, تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں, عیدی کے طور پر دے سکتے ہیں. یہ کہنا ضروری نہیں کہ میں فطرہ دے رہا ہوں, آپ دے دیں اس کو, بتانا ضروری نہیں ہے. زکوٰۃ فطرہ کے اوپر کیا خمس بھی واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے, اگر آپ نے کسی ایسے مال سے فطرہ نکالا ہے جس پر پہلے سے سال پورا ہو چکا تھا اور خمس آ گیا تھا, تو جب تک خمس نہیں نکالا جائے گا فطرہ ادا نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ایک لحاظ سے اس مال کا استعمال ہی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. سوائے آغا سیستانی فرماتی ہیں یا تو مال مخمس سے دیا جائے, یعنی پہلے سے اس پہ خمس نکالا ہوا ہے تو اس مال سے آپ دے دیں, یا اگر اس پر سال پورا نہیں ہوا ہے اس کے اوپر, یعنی جو رقم آپ کے پاس آئی ہے اگر وہ اس پر سال پورا نہیں ہوا ہے تو پھر اس سے آپ دے سکتے ہیں فطرہ. لیکن اگر اس کے اوپر خمس واجب ہو گیا تھا اس رقم کے اوپر تو اس سے فطرہ نہیں نکالا جا سکتا, پہلے خمس نکالیے پھر فطرہ ہوگا. اسی طریقے سے مال حرام سے بھی فطرے کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. مال حرام غصب کر کے لائیں, کہیں سے کسی کا حق مار کے لائیں, تو ظاہر مال حرام سے بھی فطرے کی ادائیگی نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی بھی شخص جو مال حرام کماتا ہے تو وہ مال حرام سے فطرہ ادا نہیں کر سکتا, اس کے لیے واجب ہے کہ فطرہ اپنے کسی حلال مال سے ہی ادا کرے. اچھا, اب ایک شخص کو کتنا فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا تھا کہ فطرہ جو ہے وہ ایک سال کے اخراجات سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ایک سال کے اخراجات کتنے؟ مثلا ایک شخص ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس سے پوچھیں بھائی تمہارے سال کے اخراجات کیا ہیں, وہ کہے گا کہ جناب ویسے مثلا میرے 50,000 روپے سالانہ اخراجات ہیں. آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ 6 لاکھ بن گئے سال کے, تو ہم نے 6 لاکھ کا فطرہ اس کو لے جا کے دے دیا. نہیں, اس طرح سے نہیں ہوتا ہے. یعنی اس میں یہ ہوگا کہ اس کا وہ خود کماتا بھی تو ہوگا نا, تو مثلا اس سے پوچھا جائے گا کہ یعنی ڈیفیسٹ کتنا آتا ہے اس کا. مثلا 50,000 کا اس کا خرچہ ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ 40,000 تو وہ کماتا ہی ہے, تو 10,000 کا مثلا آ رہا ہے, تو پھر ہم اس کو 10,000 into 12 یعنی ایک سال کے برابر کر کے پھر اتنا دے سکتے ہیں. تو بہرحال ایک سال کے اخراجات سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مثلا, اور یہ سہم سادات میں بھی یہی والا مسئلہ ہے, کیونکہ ایک سال کے برابر اگر اس کے پاس آ گیا تو سمجھیں وہ تو پھر وہ غنی ہو گیا, یعنی فقیر نہیں رہا پھر وہ. تو یہ آپ پھر زیادہ پیسے کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ لوگ ہوتا ہے نا کہ جناب ہم نے نکالا ہے مثلا 20 لاکھ خمس نکالا ہے, ہمارے فلاں رشتہ دار غریب میں پورا 20 لاکھ ان کو دے دیا, جبکہ ان کا سال کے اخراجات مثلا 10 لاکھ کے اندر یا 5 لاکھ کے اندر ہو جاتے. اب یہ جو آپ نے 15 لاکھ اضافی دیا یہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ وہ اب آپ نے غنی شخص کو دیا ہے, یہ مستحق نہیں رہا تھا. تو یہی فطرے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ ایک سال سے زائد کے اخراجات سے زیادہ اس کو نہیں دیا جائے. اچھا, پھر یہ ہے کہ کیا بہت سے فطرے ایک ہی مستحق کو دے سکتے ہیں؟ مثلا ہم نے کوئی معین فقیر کیا, ہمارے بہن بھائی سب رشتہ داروں نے پیسے جمع کیے اور ایک کو دے دیے, یا یہ کہ نہیں الگ الگ دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں, بہت سے فطرے بھی جمع کر کے ایک ہی مستحق کو دیے جا سکتے ہیں, بس شرط وہی ہے کہ ایک سال کے اخراجات سے زیادہ نہ بن جائے. اور ضروری نہیں ہے کہ مستحق کو ایک ہی فطرہ دیا جائے, یعنی متعدد افراد کے اور ایک ہی شخص بھی کئی اس طرح سے فطرے اس کو دیے جا سکتے ہیں. کیا ماہ رمضان سے پہلے فطرہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اجازت ہے کہ فطرہ پورے ماہ رمضان میں کبھی بھی ادا کیا جا سکتا ہے. آقا کوئی بھی یہی کہتے تھے. البتہ رمضان سے پہلے ادائیگی کی اجازت نہیں. مثلا کوئی کہے کہ میں شعبان میں فطرہ دے دوں, اس کی اجازت نہیں. اور آیت اللہ خامنہئی تو فرماتے ہیں کہ نہیں, رمضان میں بھی اجازت نہیں ہے, احتیاط کی بنا پر شب عید ہی سے واجب ہوتا ہے وہ. یعنی فطرہ دینا کب بہتر ہے, ماہ رمضان میں یا شب عید میں؟ تو دے تو سکتے ہیں, یعنی ماہ رمضان سے پہلے فطرے کی ادائیگی درست نہیں ہے, ماہ رمضان شروع ہونے کے بعد فطرہ ادا کرنا صحیح ہے. اور فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ ماہ رمضان میں بھی نہ دے بلکہ اس کی ادائیگی کو شب عید تک تاخیر میں ڈالے. احتیاط مستحب یعنی ثواب زیادہ ملے گا. اچھا, بہت سے لوگ اس میں لے کر آتے ہیں
ایک لحاظ سے عقلی طور پر ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن فقہی مسئلہ یہی آپ کے سامنے. وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر آپ نے رمضان میں نہیں دیا، رمضان میں دو گے، اپنے بچوں کے کپڑے جوتے بنا لے گا. اب یہ رات کو لے جا کے تم دو گے، وہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، کیا خریداری کرے گا، بہت ہوا تو مٹھائی اور یہ سموسے لا کے کھا لے گا اس کے. تو اصلاً یہ اس کا تو بہتر ہے رمضان میں. تو نہیں، بہتر رمضان میں دینا نہیں، بہتر تو احتیاط مستحب یہ کہ ماہ رمضان میں بھی نہ دے، بلکہ اس کی ادائیگی کو شب عید تک تاخیر میں ڈالے. بہتر یہ ہے. البتہ اس کی اجازت ہے کہ رمضان میں دے سکتا ہے. تو لوگ اب اس کو الٹا ایک مسئلہ غلط فہمی میں بنا رہے ہیں کہ اس کو جو ہے بہتر یہ ہے کہ رمضان میں دے دو تاکہ وہ اپنے چیزوں کی خریداری کر لے. تو ہمیں یہ خریداریوں کے لحاظ سے نہیں دیکھنا ہے اس کو کہ ہم عید کی شاپنگ اور کہاں ڈسکاؤنٹ سیل وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کے مطابق ہم فطرے کو دیں، بلکہ یہ کہ اس میں احتیاط مستحب ہے کہ شب عید تک اس کو تاخیر میں ڈالا جائے. اچھا، ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کفیل کے لیے چاند ثابت نہ ہو لیکن اولاد پر ثابت ہو جائے، یعنی اولاد مثلا دوسرے ملک پاکستان میں اس کی وہ کفالت کر رہا ہے، وہ مثلا کسی باہر کے ملک میں جا کے کما رہا ہے وہ شخص، تو وہاں اس کے لیے چاند ثابت نہیں ہوا لیکن یہاں والوں کا چاند ہو گیا مثلا، تو پھر کیا، یعنی کس کے مطابق جو ہے وہ نکالے جائے گی زکوٰۃ فطرہ؟ یعنی جن کا وہ فطرہ نکال رہا ہے ان کے نزدیک تو چاند ثابت ہو گیا ہے، لیکن وہ فرد جو کہ فطرہ نکالے گا اس کے نزدیک ابھی چاند ثابت نہیں ہوا. تو اس میں اس کا اصول یہ ہے کہ کفیل کے لیے چاند ثابت ہونا چاہیے، جن کا فطرہ نکال رہا ہے ان کا چاند نہیں دیکھا جائے گا. یعنی جو فطرہ نکال رہا ہے اس کے مطابق چاند ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مثلا اس نے کوئی وکیل بنا دیا اپنا کہ بھائی میری طرف سے فطرہ نکال دو تم، تو فطرے کی ادائیگی میں موکل کے شہر میں چاند کا نظر آنا معیار ہے یا وکیل کے شہر میں؟ یعنی جس کو اس نے وکیل بنایا ہے وہاں چاند نظر آ جائے، یا موکل جس کے اوپر واجب ہوگی زکوٰۃ فطرہ وہاں کے مطابق؟ تو اس میں بھی واضح ہے کہ موکل کے مطابق جو ہے وہ چاند اگر وہاں نظر آ گیا تو اس پہ واجب ہو جائے گا، چاہے وکیل کے شہر میں بھی نظر نہ آیا ہو جس کو اس نے ادائیگی کے لیے مقرر کیا کہ تم میری طرف سے نکال دو. تو وہ جس ملک میں ہے وہاں کا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ خود موکل یعنی جو نکال رہا ہے، جس نے وکیل بنایا ہے اس کو نکالنے کے لیے، وہ جو کفالت کر رہا ہے لوگوں کی، اس کے مطابق چاند کا نظر آنا چاہیے. اچھا، فطرے کی ادائیگی کا ایک تو ابتدائی وقت تو آپ نے سن لیا، وہ تو ماہ رمضان میں بھی نکال سکتا ہے، اور لیکن اس کا آخری وقت کیا ہے فطرے کی ادائیگی کا؟ تو دیکھیے، نماز عید اگر کوئی شخص پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے لیے ضروری کہ فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کر دے. اور جسے نماز عید نہیں پڑھنی، کیونکہ نماز عید غیبت امام میں جو ہے وہ مستحب ہے اور واجب نہیں ہے، وہ عید کی نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو عید کے دن ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے. ظہر کے وقت کے بعد والی تاخیر جائز نہیں ہے اس کے لیے. یعنی جو زکوٰۃ فطرہ کا بالکل آخری وقت ہے اس سے پہلے اگر اس نے نہیں نکالی، نکال کر الگ نہیں کیا، تو بعد میں پھر وہ بغیر کسی ادا اور قضا کی نیت کے دے گا، اس نے ٹائم نکال دیا ہے اس کا. تو بہرحال نماز عید پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ فطرہ نماز عید سے پہلے ادا کرے، پہلے ادا کرے. نہیں، ابھی اس کا بھی آئے گا، ابھی آئے گا اس کا بھی مسئلہ کہ بعض حالات میں فقط نکال کے الگ کر دینا بھی شریعت ایکسپٹ کر لیتی ہے، اور بعض میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں فطرہ ممکن ہے تو غریب تک پہنچایا ہی جائے، لیکن ابھی آئے گا وہ. تو جس شخص نے بھی پچھلے سالوں میں فطرہ ادا نہ کیا ہو اور سابقہ سالوں کا اگر وہ فطرہ ادا کر رہا ہے، اب کر رہا ہے، تو ادا اور قضا کی نیت کے بغیر جو ہے وہ فطرہ دے گا. یہ ایک مسئلہ ایک آتا ہے. لیکن اس کا آخری وقت کیا ہے؟ جسے نماز عید پڑھنی وہ نماز عید سے پہلے نکالے، اور جسے نماز عید نہیں پڑھنی وہ فقط ظہر کے وقت تک تاخیر کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تاخیر جائز نہیں. اچھا، فطرے کی ادائیگی میں اگر کوئی شخص تاخیر کر رہا ہے تو دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے بعض اوقات عقلی وجہ کوئی بن سکتی ہے، ممکن ہے کوئی عقلی وجہ ہو. عقلی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بس مثلا ہم کسی معین فقیر کو ہم بھجوانا چاہ رہے ہیں اور چند دن بعد ہی مثلا ہمیں جانا ہے، چلیں ایک عقلی وجہ بن سکتی ہے کہ اتنی تاخیر کر نکال کے الگ کر دیں اور پھر اس کے بعد جب ہم پہنچ جائیں تو اس تک دے دیں. لیکن یہ نہیں ہو کہ وہ ہم جائیں گے اگلے سال یا جائیں گے 8 مہینے کے بعد ہم دے دیں گے، تو یہ عقلی وجہ نہیں بنے گی. یا مثلا اگر ابھی ہم بھجوائیں گے تو ہمیں کسی ناقابل اعتبار آدمی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ کھا جائے
ہو سکتا ہے فطرہ ضائع ہو جائے، تو پھر جو ہے تاخیر، اس صورت میں پھر تاخیر کی ایک عقلی وجہ بنتی ہے. لیکن یعنی فطرے کی ادائیگی میں تاخیر ہم یوں نہیں کر سکتے لاپرواہی میں کہ بھئی ابھی رش وش بہت ہوتا ہے مسجد یا امام بارگاہ جہاں ہم دیتے ہیں یا کسی جگہ، ابھی ذرا سی عید کی چھٹیاں گزر جائیں پھر دیکھیں گے، تو یہ جائز نہیں. فطرے کی ادائیگی میں اس لحاظ سے یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اگر فطرہ عید کے دن زوال تک الگ نہ کیا ہو، تو ابھی آپ نے سن لیا زوال تک الگ نہیں کیا، تو پھر بغیر ادا اور قضا کی نیت کے پھر فطرہ وہ جو ہے وہ نکالا جائے گا. یعنی قربت مطلقہ کی نیت سے بغیر ادا اور قضا کی نیت کے فطرہ نکالا جائے گا اگر زوال تک اس شخص نے الگ نہیں کیا ہے. زوال آفتاب، اگر کوئی شخص فطرہ واجب ہونے کے وقت فطرہ نہ دے اور الگ بھی نہ کرے، یعنی ایک تو فطرہ نہیں دے رہا ہے اور الگ بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس کے بعد ادا اور قضا کی نیت کے بغیر اس کو فطرہ دینا پڑے گا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مراجع سے پوچھا گیا کیا نماز عید پڑھنے والا نماز عید کے بعد فطرہ ادا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا بھی نماز پڑھ لیں، نماز تو پڑھنے آئے ہیں، بس نماز ختم ہوگی تو میں لے جا کر دے دوں گا فطرہ. فرماتے ہیں نہیں، ضروری ہے کہ فطرہ نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی دیا جائے. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی ابھی نماز تو پڑھ لیں، ہم آئے ہیں یہاں پر، اس کے بعد دے دیں گے نماز پڑھنے کے بعد. ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جلدی ہے، ٹائم اس کا وہی ہے کہ نماز عید جو پڑھ رہا ہے اس کو فطرہ نماز عید پڑھنے سے پہلے نکالنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے یعنی چیز کے نامعقول جو وجوہات ہیں ان کی بنا پر فطرے کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کر سکتے. بہت سی نامعقول وجہ ہوتی ہیں، بالکل دے دیں گے 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد جائیں گے، یہ نامعقول وجوہات ہیں. اچھا، اگر غریب تک پہنچا نہ سکیں تو کم سے کم یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ فطرہ نکال کے الگ کر دینا چاہیے. بہت سی مجبوری ہے، ابھی نہیں ہم دے پا رہے ہیں، کوئی ایسی مجبوری ہو گئی کہ نہیں جا پا رہے ہیں، غریب تک نہیں پہنچا سک رہے ہیں، تو کم سے کم یہ کرنا چاہیے کہ نکال کر الگ کر دینا چاہیے. اور اس کے بعد جیسی وہ عذر دور ہو جائے آپ فوراً اس تک پہنچا دیں. یہ نہیں کریں کہ بھائی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم غریب تک ابھی پہنچا ہی نہیں سکتے تو فطرہ نکال کے الگ بھی نہیں کر رہے. نہیں، الگ کر دینا چاہیے پھر بھی. تو یہ والی غلطی لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ وہ بعد میں پھر اس کا اگر انہوں نے ابھی نکال کر الگ کر دیا تو سمجھے فطرہ یہ نکل گیا، یعنی معین ہو گیا وہ، اب جو ہے وہ فطرہ بعد میں جب وہ عذر دور ہو جائے تو ادائیگی کر دیں. لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے نکالا بھی نہیں اور ادا بھی نہیں کیا، یعنی کچھ بھی نہیں سوچا کہ بعد میں جب ہوگا تو اسی وقت ہی نکال دیں گے، تو پھر جو ہے وہ فطرہ شمار یعنی بغیر ادا اور قضا کی نیت کے نکالا جائے گا. تاخیر کی عقلی وجہ ہونی چاہیے. ایک اور ہے زکوٰۃ فطرہ ادا کرتے وقت قصد قربت کی نیت ہونی چاہیے. قصد قربت یعنی اللہ کے حکم کی بجاوری کی نیت، جس طرح نماز قصد قربت سے پڑھی جاتی، کوئی دیگر نیت نہیں ہونی چاہیے. یا مثلا چیریٹی کی نیت، ہمیں بہت غریب کے لیے دل ہمارا پسیج گیا ہے، ہم نے نکال کے اسے پیسے دے دیے فطرے کے، یعنی اس کے اندر حکم خدا کی نیت ہونی چاہیے. حکم خدا کی یعنی ضروری ہے کہ انسان قصد قربت کی قصد سے یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اسے دیتے وقت فطرے کی نیت بھی کرے. یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ چیریٹی کی نیت سے دے دیا اور فطرے کی نیت نہیں کی، تو یہ کافی نہیں ہوگا. اچھا، ایک اس کے اندر ایک مسئلہ البتہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زکوٰۃ فطرہ قصد قربت کے بغیر یعنی حکم خدا کی بجاوری کی نیت نہیں تھی، بس ایسی چیریٹی کی نیت سے دے دیا، ادا کر دی اگر ایسی، تو بہرحال اگرچہ وہ گناہ کیا ہے اس نے، لیکن اس کا فطرہ صحیح شمار ہو جاتا ہے. یہ اس نے گناہ تو کیا کہ اس نے کیوں قصد قربت کی نیت نہیں کی تھی، تو لیکن یہ کہ بہرحال فطرہ اسے دوبارہ نہیں نکالنا ہے. اچھا، کیا فطرے میں جنسی دینا ضروری ہے؟ رقم بھی دے سکتے ہیں. تو اس کا جواب ہے کہ فطرے میں دونوں طرح کے اختیار ہیں. فدیے میں اختیار نہیں تھا، اس میں آپ کو آٹا چاول یا اس طرح کی چیز ہی دینی تھی فدیے میں، کفارے میں. لیکن جو فطرہ ہے اس کے اندر آپ کو پاس اختیار ہے، چاہے تو آپ جنس دے دیں، آٹا چاول وغیرہ 3 کلو، یا پھر آپ اس کو رقم بھی جتنی بنتی ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا، فطرے کی ادائیگی میں کس غذا کو معیار بنائیں؟ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں، اور بڑے بڑے یعنی بہرحال کچھ علماء کو بھی اس غلط فہمی میں مبتلا دیکھا گیا ہے، وہ کہتے ہیں جو آپ خود کھاتے ہوں اس کے مطابق فطرہ دیں. بلکہ ایک صاحب کو تو میں نے کہتے سنا تھا کہ اگر آپ برگر کھاتے ہیں تو برگر کے مطابق پیزا دینا پڑے گا، پیزا کھاتے ہیں تو پیزا کے مطابق نکالنا پڑے گا. تو یہ معیار نہیں ہے. تو پھر اس کا کیا کہیں گے؟ وہ دودھ پیتے بچے کا بھی تو فطرہ نکالنا ہوتا ہے، اس میں کس قیمت کو معیار بنائیں گے؟ تو یہ مطلب نہیں کہ جو خود کھاتے ہوں اس کا فطرہ دیں، بلکہ اس کا اصول یہ ہے کہ فطرے کی ادائیگی میں اس علاقے کے اندر جہاں فطرہ نکالا جا رہا ہے وہاں کے لوگ
جس غذا کو سب سے زیادہ عام طور پر کھاتے ہوں وہ والی غذا معیار ہے، چاہے یہ شخص نہ کھاتا ہو خود. مثلا ڈاکٹر نے ہمیں پرہیز بتایا ہوا ہے، کسی کو گلوٹین انٹرپیتھی ہے، مثلا وہ نہیں کھا رہا ہے روٹی وغیرہ، تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ اچھا میں پھر جو کسی اور غذا کو بیس بنائے ہوا، نہیں، اس علاقے کے اندر ان جنرل تو لوگ عام طور پہ یہاں پر روٹی کھاتے ہیں یا مثلا چاول کھاتے ہیں. مثلا کوئی بنگلہ دیش میں فطرہ نکال رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہاں روٹی وغیرہ کتنی کھائی جاتی، لیکن چاول تو بہرحال وہ اس کے مطابق نکالیں گے. اگر چاول اور روٹی دونوں کھائے جاتے ہیں تو اس کے مطابق نکالیں گے. تو بہرحال یہ خود کھانا معیار نہیں ہے، بلکہ اس علاقے جہاں پر زکوٰۃ فطر تقسیم ہو رہی ہے وہاں کے لوگ عام طور پر جو ہے کیا چیز کھاتے ہیں سب سے زیادہ، وہ والی غذا کو معیار بنایا جائے گا. اچھا، اب یہ ہے کہ فطرے کی ادائیگی میں فطرہ ادا کرنے والے کی غذا، مثلا سبزی ہے، گوشت ہے، اس کے مطابق اگر کوئی فطرہ دے رہا ہے یا اس کے غذا کے مطابق، مثلا ڈبے کا دودھ پینے والے بچے کا دودھ کے مطابق فطرہ نکالنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس علاقے کے لوگوں کی غالب اکثریت جو غذا کھاتی ہو اس کے مطابق فطرہ ادا کیا جائے گا. اچھا، فطرے میں کون سی اجناس یا ان کے برابر فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ تو وہ آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آٹا بھی ہے اور چاول بھی ہے، یہ عام طور پر زیادہ کھائی جاتی ہیں، تو عام طور پر انہی کا ہی نکالا جائے گا. البتہ ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے، وہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شہر یا علاقے میں کوئی غذا عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، چاہے وہ آٹا، چاول، کھجور و کشمشی کیوں نہ ہو، احتیاط لازم کے طور پر اس کی قیمت کو بھی فطرے کے طور پہ نہیں دے سکتے. عام طور پر جب توضیح المسائل آپ پڑھتے ہیں نا، توضیح المسائل ایک الگ ماحول معاشرے کے لیے لکھی گئی کتاب ہے. اس میں مثلا آ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے کہ آپ صرف آٹا اور چاول پہ دیتے ہیں، آپ مہنگی والی مثلا کھجور والا فطرہ کیوں نہیں نکالتے، آپ کشمش والا کیوں نہیں نکالتے؟ تو اس میں جواب یہ ہے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں مثلا آٹا اور چاول کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن کھجور اور کشمش کوئی کھانے کے طور پر تو استعمال نہیں ہوتی کہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے، آج سارے کھجور بیٹھ کے کھا رہے ہیں. مینگو پارٹی ہوتی ہے ویسے ایک وقت میں سب لوگوں کو مینگو، لیکن وہ عام طور پہ تو نہیں ہوتی. کھجور بھی ایسے کوئی نہیں کھاتا پورے غذا کے طور پر. کشمش جمع کر کے سب بیٹھے کشمش کھا رہے ہوں رات کے ڈنر میں، ایسا بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال پھر وہ فرماتے ہیں احتیاط لازم ہے کہ ان چیزوں کا فطرہ نہیں نکالا جا سکتا، چاہے یہ آپ کو توضیح المسائل میں لکھی ہوئی نظر آئے. فرماتے ہیں، اور بلکہ آغا سیستانی تو فرماتے ہیں آٹا اور چاول بھی نہیں کھایا جاتا تو ان کا بھی فطرہ احتیاط لازم ہے کہ نہیں دے سکتے آپ کسی ایسے ماحول اور معاشرے میں جہاں چیزیں نہیں کھائی جاتی. یعنی وہ چیز جو اس معاشرے میں کھائی جاتی ہو فقط وہ نکالنا پڑے گی. اچھا، اب اس کے بعد ہے کہ اچھا نکال تو رہے ہیں، آٹا تو بہت ساری اس کی کوالٹی آتی، کون سی قیمت کو معیار بنائیں گے؟ چاول بہت ساری کوالٹی آتی. اب مثلا جیسے آج کل 360 کا جو ہے وہ 3 کلو ہے، تو اس کا مطلب 120 روپے کلو ہے. ممکن ہے کسی جگہ 150 روپے کلو والا آٹا بھی ہو، 200 کلو والا آٹا بھی ہو. تو معیار کیا ہوگا؟ تو اس میں کم ترین جو ہے اس کو بھی معیار بنا سکتے ہیں، اس کے مطابق دے سکتے ہیں. لیکن اتنی کنجوسی، پہلے اتنی کم رقم ہے، اس میں بھی کنجوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھے سے اچھا بھی دے سکتے ہیں. پھر ہے فطرہ نکالنے میں شہر کا خیال رکھا جائے گا، اپنے فطرہ نکالنے والے کا، یا جہاں وہ فطرہ تقسیم ہو رہا ہے وہاں کی قیمت دیکھی جائے گی. مثلا امریکہ میں بیٹھ کر کوئی اپنے اہل و عیال کا فطرہ بھجوا رہا ہے، وہ وہاں نہیں نکال رہا، پاکستان بھجوا رہا ہے، تو وہ امریکہ میں جو 3 کلو آٹے یا چاول کی قیمت ہے اس کو نہیں دیکھے گا، بلکہ جہاں فطرہ تقسیم ہو رہا ہے اس والے شہر کے اندر معیار ہے. لوگ عام طور پر نا وہ ڈالر پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں اتنے ڈالر کا مثلا آٹا ہے 3 کلو اور چاول اتنے ڈالر کے 3 کلو آتے ہیں. وہاں کے مطابق نہیں، جہاں فطرہ تقسیم ہو رہا ہے، جس جگہ فطرہ موجود ہے جہاں تقسیم ہوگا وہاں کا ریٹ دیکھا جائے گا. تو وہ ظاہر ہے وہاں کے مطابق تو کم ہی ہو جاتا ہے یہاں پر. تو لوگ یہ غلط فہمی یہ سمجھتے ہیں کہ جو نکال رہا ہے وہ اپنے ملک کے مطابق دیکھے، جہاں تقسیم ہو رہا ہے وہاں کا نہیں. اس میں کہ جہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے وہ معیار ہے. تو دوسرے ملک میں بھجوانے والے جہاں پر تقسیم ہو رہا ہے وہاں کو معیار بنائیں، وہاں کا ریٹ دیکھیں. یعنی آغا سیستانی فرماتے ہیں جہاں زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے وہاں کی قیمت کے مطابق دیکھا جائے گا. اچھا، پھر اس کے بعد ہے فطرے کی ادائیگی میں اجناس کو معین کرنا ضروری ہے. اجناس کو معین کریں گے، مثلا میں آٹے کا نکال رہا ہوں، میں چاول کا نکال رہا ہوں، یہ دماغ میں رہے اس کے. اگر اس نے معین نہیں کیا تو فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یعنی آپ معین کرنا بس اس نے کہا کہ کتنے 360 بنتے ہیں، 360 میں نے دے دی. کوئی اگر اس سے پوچھے بھائی 360 کیا ہے، کہہ رہا بس یہ فطرے کی رقم ہے. نہیں، اس کو معین کرنا پڑے گا دماغ میں کس جنس کا فطرہ دے رہا ہے وہ.
البتہ آغا سیستانی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک قصد ارتکازی بھی ہوتا ہے، یعنی اس سے اگر پوچھے تو وہ اس کے منہ میں زبان پہ آ جاتا ہے کہ میں آٹے کے مطابق دے رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہ نیت کافی ہے، چاہے فوراً اتنی جلدی اس کے دماغ میں نہ بھی آئے، اندر سے نکال کے قصد ارتکازی ہو وہ نکل کے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اچھا یہ اب اتنا وقت پتہ نہیں ہے یا نہیں، چلیں، اگر حکومت نے کسی جگہ اجناس میں سبسڈی دی ہو، بھی کچھ پچھلے چند سال پہلے گلگت بلتستان میں بہت ہوا تھا یہ، کہ بھائی حکومت نے، یعنی سمجھے حکومت کچھ پیسے خود ملا لیتی ہے، مثلا 120 روپے کلو ہے تو حکومت نے کہا چلیں 100 روپے آٹے کا ریٹ مقرر کر رہے ہیں، 20 روپے گورنمنٹ خود ملا دے گی اس میں، تو وہ لوگوں کو 100 روپے کا، تو اب کیا وہ 100 روپے کے مطابق نکالا جائے گا سبسیڈائز جو ریٹ ہے، یا جو اوپن مارکیٹ کا جو 120 والا ہے وہ ہے؟ تو بہرحال اس میں آغا سیستانی سے جو ہے وہ سوالات پوچھے گئے، وہاں سے جواب آئے، اس کا بہرحال خلاصہ بہرحال جواب کا بس ایک لائن میں یہ ہے کہ یعنی اس مقدار کا فطرہ نکالا جائے کہ 3 کلو آٹا اگر وہ شخص جا کر بازار سے اس میں خرید لیتا ہے کوئی غریب تو ٹھیک ہے، یعنی اگر سبسیڈائزڈ ریٹ کے اندر پھر اس کا نکال سکتا ہے، لیکن اگر وہ مثلا مارکیٹ سے خریدنے جائے غریب اور اس کو اس رقم پہ آٹا ہی نہ مل رہا ہو تو پھر اس کو زیادہ قیمت والا جو ہے وہ فطرہ نکالنا پڑے گا۔ کسی کو بہرحال ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، پچھلے چند سالوں میں یہ مسئلہ بہت اٹھا تھا لیکن اب وہ حل ہو گیا ہے۔ اچھا، بہت سے افراد کی زکوٰۃ فطرہ اگر ادا کی جا رہی ہے تو ضروری نہیں کہ ہم سب کی آٹے کے مطابق ہی دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا گھر میں 6 افراد ہیں، 3 کے ہم نے آٹے کے مطابق دے دی، 3 کے مثلا ہم نے اس کے چاول کے مطابق دیا، تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ایک ہی جنس سے ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے اگر اپنے شہر میں مستحقین فطرہ موجود ہوں تو کیا فطرہ شہر سے باہر کہیں منتقل کر سکتے ہیں؟ تو علماء یہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر اپنے شہر سے باہر منتقل نہیں کر سکتے، البتہ اگر غریب مومن مل نہیں رہے ہوں اپنے شہر میں تو پھر مسلمان فقراء کو دیا جا سکتا ہے، یعنی پھر غیر شیعوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اگر مومن کہیں مل ہی نہیں رہے ہوں۔ اچھا، نہ ملنے کا معیار کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہم مثلا بیرون ملک جو لوگ افراد ہوتے ہیں نا، عام طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں پہ کوئی نظر تو نہیں آیا کوئی مومن یہاں پر جو مستحق ہو، نہیں، یعنی آپ کو تحقیق اور جستجو کرنی پڑے گی، تحقیق اور جستجو کے بعد کوئی نہ ملے تو پھر مسلمان فقراء کو دے سکتے ہیں، خود سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بیٹھے سوچتے ہوئے اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہم جو ہے وہ ہمیں کہاں ملے گا، کہاں ہے کوئی غریب یہاں پہ، نہیں، جستجو کرنی پڑے گی، پھر دے سکتے ہیں، بغیر جستجو کے نہیں دے سکتے۔ کیا فطرہ نکالنے کے بعد تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب فطرہ نکال دیتے ہیں تو وہ معین ہو جاتا ہے، پھر اس کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ یہ والا جو مسئلہ ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں فطرہ نکال کے الگ کر دے تو ابھی تو زکوٰۃ فطرہ کا ٹھیک ہے جائز ہے فطرہ نکالنا رمضان میں، لیکن اس کا واجب وقت نہیں آیا ہے ابھی، تو جب تک فطرے کا واجب وقت نہ آیا ہو تب تک فطرے کے نوٹ بدل سکتے ہیں، یعنی ابھی کیونکہ فطرہ تو واجب ہوگا شب عید، ہم رمضان میں نکال کے الگ کر رہے ہیں، بعد میں ہمیں ضرورت پیش آئی ہم نے، بلکہ علماء تو یہ فرماتے ہیں اس کو نکال کے استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ اصلاً وہ ابھی نوٹ کی تبدیلی والا مسئلہ اس پر آئے گا نہیں، کیونکہ ابھی رمضان چل رہا ہے، کہ فطرہ واجب ہوگا شب عید، جب شب عید یہ واجب ہو جاتا ہے فطرہ، پھر جب آپ فطرے کی نیت سے نکال کے الگ کرتے ہیں تو پھر ان نوٹوں کو بدل نہیں سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی یہ 360 کے بجائے 500 کا نوٹ میں رکھ رہا ہوں، اس کی جگہ زیادہ ہی جا رہے ہیں نا، کوئی بات نہیں، فطرے کے نوٹ کو بدلنا نہیں چاہیے۔ بہت لوگ اس پہ وہ کرتے ہیں بھئی کیا بات ہوئی، ایک ہی بات ہے، نہیں، ایک بات نہیں ہے، فطرے کے اندر یہ خمس میں چل جائے گا، صدقات میں چل جائے گا، لیکن فطرے میں نہیں چلتا ہے، فطرے میں جو چیز نکال کے آپ نے الگ کی ہے وہی چیز بے عین ہی دینی پڑتی، تو فطرے کے نوٹ رمضان میں نکال کے الگ کر دیے تو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر شب عید واجب ہونے کے بعد الگ کیے تو تبدیل نہیں ہو سکتے۔ نہیں، ایک ہی میں نہیں نکال سکتے، الگ الگ ہونا چاہیے، ایک ہی فطرے کے اندر آدھی چاول اور آدھی آٹا نہیں چلے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے کہ فطرے کی رقم یا نوٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، تو حتیٰ کہ کھلا یا چینج لینے کے لیے بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اور اگر تبدیل کرنا ضروری ہے تو مجتہد یا اس کے وکیل سے اجازت لیں، ورنہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے فطروں میں کرنسی کی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے، ڈالر میں بھیجے ہم نے روپیز میں دے دیے اس کو،
روپیز میں دینے کے بجائے ڈالر دے دیا اس کو، یعنی کرنسی کی تبدیلی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ حاکم شرع کی اجازت مل جائے. مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت سے نوٹ بھی بدل سکتے ہیں، کرنسی بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. اچھا، پھر آغا سستانی سے پوچھا گیا کہ فطرے کو پیسے الگ کر لیے جائیں تو ان کو تبدیلی تو جائز نہیں ہوتی، کیا یہ بھی تبدیلی کہلائے گی کہ 500 ریال کی گڈی کو 100 ریال کی 5 گڈیوں میں تبدیل کر لیا جائے؟ فرماتے ہیں جی ہاں، یہ بھی تبدیل کہلائے گی اور یہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی وہ نوٹ جو نکال کر الگ کیے ہیں آپ نے شب عید فطرہ واجب ہونے کے بعد، ان کو پھر تبدیل نہیں کیا جا سکتا کوئی بھی وجہ سے، کھولا لینے کے لیے کوئی بھی. مساجد کے باکسز کے اندر یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے. اگر حاکم شرع کی اجازت نہیں ہے تو مساجد کے باکس میں مثلا لوگوں نے لا کے ڈال دیتے ہیں اس میں، پھر کہا کہ جناب 500 روپے دے دیے ہم نے، لائیے ہمیں وہ 360 بنتے ہیں نا، تو ہمیں جو 140 روپے واپس لینے. تو یہ نہیں ہو سکتا. تو یعنی کھلا نہیں لے سکتے ان ڈبوں سے. اگر مجتہد یا اس کے وکیل کی اجازت ہو تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. تو بہرحال اس میں مسئلوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی کہ جو ہے وہ نوٹ جو ہے وہ تبدیل نہ ہونے پائیں. اچھا، زکوٰۃ فطرے کی ادائیگی کا اصل واجب وقت ہے وہ شب عید ہے. شب عید کیا فطرہ توڑا جا سکتا ہے؟ مثلا ہم نے 360 روپے نکالا، 2 فقیر ہمارے پاس آ گئے، ہم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں 180 اس کو دے دیتے ہیں اور جناب 180 اس کو دے دیتے ہیں، یا اس طرح سے تقسیم کر دیتے ہیں مثلا. تو اس کو کہا جاتا ہے فطرہ توڑنا. نہیں، ایک پورا فطرہ غریب تک یا کئی فطرے غریب تک پہنچنے چاہیے. اچھا، اب اس میں البتہ ایک چیز ہے، کیا فطرہ توڑنا جائز ہے؟ مثلا 200 روپے فطرہ نکالا، 100 ایک غریب کو دیے، 100 دوسرے کو. آغا سیستانی اور آیت اللہ خوئی کے نزدیک البتہ جائز ہے. البتہ وہ بھی کہتے ہیں بہتر ہے نہ توڑیں اس طرح سے. اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی کے نزدیک احتیاط واجب کے طور پر فطرے کو نہیں توڑنا چاہیے، یعنی اب پورا فطرہ ہی اس تک پہنچائیں مکمل صورت میں. مثلا اب یہ کر سکتے ہیں کہ 6 افراد کا فطرہ ہم نے نکالا ہے تو ہم نے 5 کا پورا فطرہ غریب کو دے دیا اور 1 فطرہ کسی اور کو دے دیا، یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کر سکتے آدھا آدھا کر دیں ان کے مقلدین. آغا سیستانی اور آغا خوئی میں کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ بہتر ہے، احتیاط مستحب ہے کہ ایسا کام نہیں کیا جائے. اگر پچھلے سالوں میں ہم نے کرنسی یا نوٹ تبدیل کر دیے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اب ہماری کیا ذمہ داری؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حاکم شرع کی اجازت کے بغیر کیونکہ کام نہیں ہو سکتا، تو اب بھی اگر یہ سابقہ فطروں کی جو آپ نے نوٹ بدلے تھے اس کی اجازت اب اگر لے لی جائے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا اور وہ پچھلے فطرے ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ہے کیا فطرہ دوسرے شہر یا ملک منتقل کر سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ دوسرے، ابھی آپ نے سنا احتیاط واجب کی بنا پر منتقل نہیں کر سکتے. البتہ کچھ مراجع ایسے ہیں جو احتیاط واجب میں رجوع، جیسے آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر کے دوسرے ملک بھیج سکتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کہ اگر اس دوران فطرہ ضائع ہو گیا تو پھر آپ کو دوسرا فطرہ آپ کو نکالنا پڑے گا، آپ کی ذمہ داری رہے گی. تو دوسرے شہر میں ویسے تو فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ منتقل نہیں کر سکتے. تو اچھا، اب اگر اپنے شہر یا ملک میں اگر مستحقین نہ ملے تو فطرہ منتقل کر سکتے ہیں دوسری جگہ. اچھا، بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ آخری دنوں میں زیارات پہ جاتے ہیں ایران، عراق وغیرہ، تو کیا وہ وہاں یہاں نکال کر جائیں یا وہاں جا کر دیں؟ اگر آپ وہاں پر ہیں شب عید تو احتیاط واجب کی بنا پر جس جگہ پہ آپ ہیں وہیں پر ہی آپ فطرہ دیں، یا تو یہاں سے نکال کر چلے جائیں، مستحق تک پہنچ گیا، آپ کی ذمہ داری ختم، پھر وہاں کچھ نہیں. لیکن اگر آپ نے نہیں فطرہ نکالا اور اب وہاں پہنچ گئے ہیں تو پھر آپ وہیں پر ہی فطرہ جو ہے احتیاط واجب کی بنا پر ادا کریں. ویسے وہاں باکسز رکھے ہوتے ہیں مراجع کی طرف سے ان کے آفیسز میں اور حرم میں بھی، تو وہاں فطرہ دیا جا سکتا ہے. فطرہ دوسرے شہر یا ملک منتقل کرنے کا کیا کوئی شرعی حل بھی ہے؟ آپ نے کہا کہ ویسے تو نہیں کر سکتے. ایک حل یہ ہے کہ اگر دوسرے شہر یا ملک میں آپ کا اپنا مال موجود ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، آپ نے کہا بھائی میرے اکاؤنٹ سے ایسا کرو، نکال لو اتنے پیسے اور یہ فطرے، یا میرا کیش رکھا ہوا ہے اس میں سے اتنے پیسے فطرے کے الگ کرو اور دے دو، فطرہ ادا ہو جائے گا. دوسرے ملک میں اگر آپ کا اپنا مال موجود ہے. اگر مال موجود نہیں ہے تو پھر آپ جو بھی آپ کا وہاں پر رشتہ دار، دوست یا عزیز ہے اس سے کہہ دیں کہ مجھے تم جو ہے اتنے اماؤنٹ قرضے کے طور پر دے دو. وہ نکال کے الگ کرے گا آپ کی طرف سے وکیل بن کر. بہرحال پھر وہ اس کو جو ہے وہ یعنی آپ کو قرضہ دے گا، پھر وہ آپ اس کو کہیں گے کہ اس کو فطرے کے طور پر ادا کر دو. تو اس طرح آپ اس کے مقروض ہو گئے اور مقروض بعد میں قرضہ کسی بھی طریقے سے ادا کر دے اس کا، لیکن اصلاً فطرہ اس وقت اس انداز سے ادا ہو جائے گا. یعنی آپ قرض لے کر بھی، اچھا خمس بھی قرض لے کر ادا کر سکتے ہیں اور فطرہ بھی قرض لے کر ادا کیا جا سکتا ہے. البتہ اگر کوئی مقروض ہے
تو اس کے اوپر وہ حج وغیرہ کا ایک مسئلہ آتا ہے، تو جب بھی ہم قیاس نہیں کر سکتے ایک دوسرے پر. کیا قرض لے کر فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، قرض لے کر فطرہ ادا کر سکتے ہیں. اچھا، مستحق کو پہلے سے ہم نے قرض دیا ہوا ہے تو کیا اسے فطرے میں حساب کر سکتے ہیں؟ بھائی اس کو ہم نے پیسے اتنے دیے ہوئے تھے، مثلا 500 روپے دیے ہوئے تھے، اب ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے 360 روپے فطرے میں حساب کر لیے. وہ مستحق بھی یہ شرائط پائی جاتی ہیں. ابھی جب کبھی واپس کرے گا تو صرف 140 روپے اس سے لینے ہوں گے، یا وہ بھی معاف کر دیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن اس طرح سے مقروض کا قرض میں حساب کر سکتے ہیں فطرے کو. اچھا، اب میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد یعنی یہ جو مسئلہ ہے، دوسرے ممالک میں رہنے والے جہاں مستحقین موجود نہیں ہیں وہ فطرہ کیسے ادا کریں؟ اگر ان کا کوئی اپنا مال ملک میں موجود ہے، کسی کو وکیل مقرر کریں گے، ان کی طرف سے وہ فطرہ ادا کر دے. اپنا مال موجود نہیں ہے تو وہاں موجود کوئی رشتہ دار یا دوست فطرے کی رقم کے برابر اس شخص کو قرضے کے طور پر دے، اور پھر اس رقم کو اس کے وکیل کے طور پر مستحق فطرہ تک پہنچا دیں. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے لیکن یہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیا فقط اکاؤنٹ میں فطرہ بھیجنا کافی ہے؟ آقا سیستانی کے نزدیک اکاؤنٹ میں آ جانے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم نے غریب کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیے، نہیں، یہ ادا نہیں ہوگا. تفصیلی مسائل یہاں پر آ چکے ہیں اس سے پہلے بھی کہ فطرہ اکاؤنٹ میں بھیجنا کافی نہیں، بلکہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بغیر فطرے کی نیت کے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیں. اس سے کہیں وہ پیسے نکال لے اس میں سے. جب وہ نکال کے اپنے ہاتھ میں لے گا، آپ کو انفارم کرے گا، پھر آپ فطرے کی نیت کر لیں. فقط اکاؤنٹ میں آ جانا کافی نہیں ہے، یعنی بینک ٹو بینک ٹرانسفر کر دیا ہم نے، یہ بھی کافی نہیں. ہم کہیں گے بھائی اسی کے اکاؤنٹ میں آ گئے، ایک ہی بات ہے. لوگ بہت چیختے چلاتے ہیں، غلط فہمی. آقا سیستانی کہتے ہیں نہیں، یہ شمار نہیں ہوتا تک کہ کوئی اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دے تو آپ اس کے سوائے کہ سیلری وغیرہ نہ ہو، وہ یعنی کوئی اور مال اس طرح سے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے تو وہ اس پہ خمس بھی واجب نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے سال ایسے ہی پڑا رہے، کیونکہ اصلاً اس پہ آپ کا قبضہ شمار نہیں ہوگا. فقط اکاؤنٹ میں آنا ان کے نزدیک قبضہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ طریقہ ہے کہ اس سے کہیں کہ پیسے ہم نے جو بھیجے بغیر ابھی فطرے کی نیت نہیں کی، اس میں سے اتنے فطرے کی اماؤنٹ نکال لے. جب وہ نکال کے اپنے قبضے میں لے لے گا، اب آپ فطرے کی نیت کر لیں، فطرہ ادا ہو جائے گا اس طرح سے. پھر اس کے بعد ہے فلاحی اداروں کے اکاؤنٹ میں فطرہ بھجوانا. تو یہاں پہ بھی یہی والا پرابلم آتا ہے. وہ ان کے ساتھ تو اور بڑے مسائل ہیں کہ وہ انہوں نے اجازتیں بھی لی ہوئی ہیں، نہیں لی ہوئی ہیں، تاخیر کرتے ہیں وہ لوگ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اکاؤنٹ میں آ جانا وہاں پہ بھی کافی نہیں جب تک کہ قبضہ وغیرہ شمار نہ ہو. اور سابقہ سالوں کے جو فطرے ہیں ان کو بھی پھر اگر غلط کر دیے گئے ہیں تو ان کو پھر صحیح کر کے نکالنا پڑتا ہے. کیا فطرے کو صدقے کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. مثلا ہم نے کہا 360 بنتا ہے نا، اب 360 روپے کہاں نکالیں؟ ہم نے کہا 500 دے دیتے ہیں. 360 جناب یہ ہے فطرہ اور 140 ہے صدقہ. یہ ہم نے نیت کر لی. آقا سیستانی کہتے ہیں اس طرح سے الگ نہیں ہوتا. اس کو زکوٰۃ فطرہ الگ کرنا نہیں کہیں گے. یہ جو ذہنی طور پر آپ الگ کر رہے ہیں، آقا خوئی کے نزدیک الگ شمار ہو جاتا تھا، لیکن کہتے ہیں ایسا نہ کیا جائے، سوائے اس کے کہ آپ فطرے کا جو وقت ہے یعنی ظہر سے پہلے آپ اس کو اسی غریب تک پہنچا بھی دیں. یعنی اسی غریب تک وہ 500 کا نوٹ جو پہنچا ہے تو اس میں وہ فطرہ بھی چلا گیا اور وہ بھی ہو گیا، اس کا صدقہ بھی ہو گیا. لیکن اگر آپ نے نکال کر الگ نہیں کیا تھا اور بعد میں آپ نے اس کو 500 کا نوٹ لے جا کے نماز ظہر کے بعد عید کے روز کبھی پہنچایا تو پھر یہ اس کو عزل کرنا، آقا سیستانی کہتے ہیں اس کو الگ کرنا نہیں کہیں گے. یہ جو ہے نا، یہ نہ آپ کا ایک لحاظ سے یعنی فطرہ شمار نہیں ہوگا. یعنی صدقے کے فطرے کو معین ہونا چاہیے کہ یہ والی اماؤنٹ اس میں جو ہے نا یہ فطرہ ہے. اب 500 میں تو وہ چیز مکس ہو گئی ہے اور اس میں ذہنی طور پر الگ کرنا وہ کہتے ہیں یہ شمار نہیں ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ جو اماؤنٹ ہے اس طریقے سے نکال کر اگر دے دیں، یا یہ کہ ایک ہی شخص کو وہ پورا چیز لے جا کر دے دیں ظہر سے پہلے تو اس کے بعد صدقہ اور فطرہ ایک ساتھ ہی چلا گیا تو وہ شمار ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہے یہ زیادہ مالیت کے نوٹ والا بھی مسئلہ ہوتا ہے جو ابھی تو خیر یہ ذکر ہو گیا. تو بہرحال بڑی اس میں تیز رفتاری کے ساتھ